اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کا ہوسٹ شیخ محمد علی دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ریسنٹلی جو انسیڈنٹس ہوا سوات، دریائے سوات میں، اس حوالے سے، اس ریفرنس سے اور اس کے ساتھ جو اور کچھ اموات ہوئی ہیں ناردرن ایریاز میں، اس ریفرنس سے میں آج کچھ آپ سے بات کرنا چاہوں گا۔ پچھلے دنوں پنجاب سے سیاحت کی غرض سے گئے نوجوانوں کی گاڑی سکردو روڈ پر حادثے کا شکار ہو گئی۔ چاروں نوجوان جاں بحق ہو گئے۔ پھر ناران میں برفانی تودے کے اندر گھس کر تصاویر بنوانے، تودہ گرنے سے فیملی جاں بحق ہو گئی۔ اور ابھی حال ہی میں فضا گھاٹ سوات میں، دریائے سوات میں طغیانی آنے سے ایک ہی خاندان کے 15 لوگ بہہ کر اپنی جان سے گئے۔ یہ قابل افسوس اور دل دکھانے والے سانحے ہیں۔ میں ساری عمر شمالی علاقہ جات میں سیر کرتا رہا ہوں، کم و بیش کوئی 38 سال ہو گئے ہیں میں ان جگہوں پہ گھوم پھر رہا ہوں، اور ایکسیپٹ فار چترال، اسپیسیفک چترال سٹی یا اس سے آگے گرم چشمہ وغیرہ، فنڈر لیک وغیرہ، یا اللہ آپ کا بھلا کرے اے جے کے میں بیونڈ مظفر آباد، وہ کرن وغیرہ، اور ان جگہوں کے علاوہ اور کچھ چیدہ علاقے جہاں میں ابھی تک نہیں گیا ہوں۔ ادروائز میں ان 38 سالوں میں سوات، ہاں کالام تک بھی میں نہیں گیا فار سم ریزن۔ جب بھی جاتا ہوں بحرین سے آگے تو یا روڈ ٹوٹا ہوا ملتا ہے یا لینڈ سلائڈز ہوتے ہیں۔ 3 دفعہ کوشش کی ہے اور میں وہاں نہیں جا سکا۔ یقیناً اس میں اللہ کی کوئی مصلحت ہوگی۔ آج سے کوئی 27-28 سال پہلے خنجراب پاس جانے کا ارادہ کیا، کراچی سے وائف کے ساتھ فلائی کر کے اسلام آباد آیا، اور ایوس کار رینٹل میں، جیسے کہ میرے ایکس باس جو کہ میرے محسن بھی ہیں، بڑے اچھے دوست بھی ہیں، بڑے بھائی بھی ہیں، خالد جمیل شمسی صاحب، تو ان سے جب میں نے ہفتے کی چھٹی مانگی تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ محمد علی کہاں جاؤ گے شیخ صاحب، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے کہا کاغان ناران ہو آؤں گا۔ تو انہوں نے کہا ہفتے کی چھٹی لو، تھوڑا سا خرچہ ہوگا، یہاں سے فلائی کرو اسلام آباد، اسلام آباد سے ایوس کار رینٹل کے لیے رینٹ کرو، اور شارع کاراکورم پہ شوفر ڈریون گاڑی میں جاؤ، اور وہ ونس ان اے لائف ٹائم کا ایکسپیرینس ہوگا، اور آل دا وے خنجراب جاؤ۔ تو بڑی ونڈرفل ایڈوائس تھی۔ اس وقت تھوڑا سا خرچہ بھی ہوا، کم و بیش میں سمجھتا ہوں 55,000 روپے کا اس وقت خرچہ ہوا تھا۔ That was almost 27 to 30 years ago. But indeed that trip was amazing. وہ الگ بات ہے، میری بد نصیبی کہہ لیں، اللہ کو کچھ اور منظور تھا، تو میں بیونڈ سست بارڈر نہیں جا سکا، کیونکہ وہاں کوئی گلیشیئر روڈ پہ آ گیا تھا اور روڈ بند ہو گئے تھے 2-3 دن کے لیے، اور پھر وہ جیپیں اویلیبل تو تھیں یہاں بھی اور دوسری طرف بھی، لیکن جو ڈرائیور تھا وہ بہت ہوشیار تھا، لوکل تھا، مقامی تھا۔ اس نے مجھے رائے دی کہ یا تو باجی کو یہاں چھوڑ دیں اور آپ آگے جائیں، بیکاز آگے پیدل بھی چلنا پڑے گا 1-8 کلومیٹر، پھر آپ کو انکنوینئنس بھی ہوگی، اور چھوٹا بچہ بھی ہمارے ساتھ تھا 1.5 سال کا، عادل، مائی فرسٹ بورن، who is ماشاء اللہ 26 now۔ تو ان لوگوں کو نہ لے جائیں۔ He knew the fact that I was a hiker. تو my wife looked at me سوالیہ آنکھوں سے، and I could read in her eyes کہ and then she said کہ ہم جائیں گے تو سارے ساتھ جائیں گے، نہیں تو کوئی نہیں جائے گا۔ تو اتنا خرچہ کر کے میں آیا تھا خنجراب پاس دیکھنے، لیکن I listened to my wife and she was right and maybe I was wrong if I would have decided otherwise، اور میں وہاں نہیں گیا۔ اور خدا کی قدرت ایسی دیکھیں، اسلام آباد میں مجھے 5 جولائی کو 23 سال ہو جائیں گے، میں آج تک خنجراب پاس نہیں جا سکا، بٹ there is always a next time۔ تو جیسے کہ میں نے کہا کہ ساری عمر میں شمالی علاقہ جات میں گھومتا پھر رہا ہوں، گلیشیئرز پر پاؤں ضرور رکھے ہیں، لیکن کبھی کریوسز کو عبور کرنے کی کوشش نہیں کی، اسپیشلی ود دا فیملی، اسپیشلی جب میں ٹور گروپ کو اپنے ساتھ لے کے جاتا ہوں۔ جب میں نانگا نہیں، ملکہ پربت پہ چڑھا تھا، وہ میری بیوقوفی تھی، میں 22-23 سال میری عمر تھی، اور اس کا ایک کلپ ہے انٹرنیٹ پہ، اگر آپ میرے سبسکرائبر ہیں اور نہیں بھی ہیں تو ضرور چیک کیجئے، اگر
if you know me on Facebook, if you know me on WhatsApp, I'll share that clip with you. The following incidents, almost next to death incidents on Malika Parbat. It's an amazing clip. तो वो मैं आपसे शेयर कर लूँगा. So कभी बर्फानी तूदे के नीचे खड़े होने का नहीं सोचा, ये हादसे का बाहिस बन सकते हैं. बिकॉज देखिए, बर्फानी जो तूदा है, जो ग्लेशियर है, वो बर्फ़ पड़ती है, ऊपर से बर्फ़ पिघलती है, ग्लेशियर्स की मूवमेंट होती है, बारिश पड़ती है, वो फिसल के नीचे आते हैं. तो वाई टेक दैट रिस्क? मतलब ठीक है, आप ज़रूर रुकें, एक तो गाड़ी सही जगह पार्क करें इफ़ यू आर ऑन द मेन रोड, ताकि पीछे वालों को परेशानी ना हो. तस्वीर लें, सेल्फी लें और जल्दी से वो जगह छोड़ दें. ये नहीं कि आप जनाब उसके अंदर सुराख करके बैठ गए हैं और वहाँ तस्वीरें खींच रहे हैं, हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, मस्तियाँ कर रहे हैं. ये नेचर के साथ जिसे कहते हैं ना उर्दू में पंगा लेने वाली बात है. तो हमारे सयाहों की अजीब हरकत में देख रहा हूँ ओवर द ईयर्स. गाड़ी को सड़क के एन बीच वहाँ रोक देंगे जब बर्फानी दीवारें खड़ी होंगी. मी माई सेल्फ एंड आई में फंसे हुए हैं. पीछे जो लोग आ रहे हैं, 25-30 आदमियों की लाइन लग जाएगी, वो हॉन्क करेंगे. अनटिल कोई इमरजेंसी है तो बात समझ में आती है, बट उनको इनकन्वीनियंस में आप डाल रहे हैं. खुदारा ये तो रियलाइज़ कीजिए, गाड़ी को सड़क के एन बीच वहाँ रोक देंगे जहाँ ये बर्फ़ की दीवारें खड़ी होंगी. अब ज़ाहिर है कराची वाले, गुजर खान वाले, गुजरांवाले, जेलम वाले, इस्लामाबाद वाले, फॉर दैट मैटर लाहौर वाले, फैसलाबाद वाले, सिंध में कहीं से आने वाले, उन्होंने बर्फ़ नहीं देखी होती, समझ में आती है बात. लेकिन जब इन बर्फ़ानी इलाकों में आप जा रहे हैं तो वहाँ के भी तो कुछ ज़ाब्ते हैं, वहाँ के भी तो कुछ कवानीन हैं, उनको, और एट टाइम्स वो अनरिटन चीज़ें हैं. उस हवाले से आपको ख्याल रखने चाहिए. दूधों के सुराख में घुसकर ठंड लेने बैठ जाते हैं, ख़तरनाक हद तक बाहर निकलेंगे और खाई के ऊपर खड़ी चट्टानों के आखिरी सिरे पर जा पहुंचेंगे और वहाँ तस्वीर बनाएंगे. तो ये बेसिकली आप नेचर से पंगा ले रहे हैं ना. जिस पत्थर पे आप खड़े हैं ऑन द एज ऑफ द क्लिफ, खुदा न खास्ता ज़लज़ला आता है, खुदा न खास्ता वो अपनी जगह से हिलता है, तो आप ये गए नीचे 10,000 फीट. तो यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ओन एक्शंस. ये आपको समझने की ज़रूरत है. आपको कोई मना नहीं कर रहा तस्वीर लेने से, लेकिन ज़िंदगी एक बार मिली है ना, तो आप इतना बड़ा रिस्क क्यों ले रहे हैं? अगर आप बाप हैं बच्चों के, बच्चों को पीछे छोड़ के आए हैं, आप फ्रेंड्स के साथ आए, वाइफ के साथ आए, उन बेचारों का क्या कसूर है? आपकी ज़िंदगी बहुत इम्पॉर्टेंट है, हम सबकी ज़िंदगी बहुत इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, जहाँ झील का किनारा मिल जाएगा वहीं चटाई डाल लेंगे, वहीं आग जला लेंगे. एट टाइम्स वो आग बुझाएंगे नहीं, वहीं अपना कूड़ा डालेंगे. जहाँ आबशार नज़र आएगा वहीं नहाने लग जाएंगे. अरे भाई, पैर फिसल सकता है आपका, पथरीली जगह है, आबशार पत्थर में सुराख कर देता है पानी. कहीं पीछे से कोई ग्लेशियल बर्स्ट होता है, एकदम ज़्यादा पानी आ जाता है. 90-95% लोगों को इस मुल्क में तैरना नहीं आता. अच्छा, फिर अगर आपको इतना ही शौक है उस पानी में, जैसे सज्जी कोट वाटरफॉल्स है, ये हरीपुर हज़ारा वाली साइड पे है, तो वो तो काफ़ी अरसे से बैन कर दिया है लोकल गवर्नमेंट ने. उसमें आपको घुसने नहीं देती. किसी ज़माना था हम उसमें जाते थे, बोटिंग तो उसमें नहीं होती, लेकिन लाइफ जैकेट पहनते थे. तो कुछ स्विमर्स हैं, उनको स्विमिंग आती है, बट स्टिल इट इज़ रिस्की. ठीक है, क्योंकि उसके अंदर काई जमी हुई होती है टाइम्स उन पत्थरों पर. वहाँ भी इंसिडेंट्स हुए, लड़कों ने ऊपर से छलांगे लगाई, पानी शायद कम था, पत्थर पे सर पड़ा और ये जा वो जा, चैप्टर क्लोज. वो भी तो किसी माँ और बाप की औलाद थे, किसी के भाई थे, किसी के मियाँ थे. तो ये सब आपने ही सोचना है ना. आपको अपनी जान प्यारी नहीं है क्या? तो ये वो मौजू है जिस पे आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ. तो ये जो आबशारें हैं, ये बर्फानी तूदों से पिघल कर नीचे आती हैं. कभी कभी पीछे तूदा गर्मी या मामूली सी ज़मीनी इर्ताश के सबब फट जाता है. नतीजतन आबशार सैलाब की शक्ल में आनन फानन नीचे की तरफ आता है. पानी अपने साथ बड़ी बड़ी पहाड़ी पत्थरों को बहा के ले जाता है और पलक झपकने में कुछ से कुछ हो जाता है. सड़कों पर गाड़ी चलाने की महारत दरकार होती है, स्पेशली नॉर्दर्न एरियाज़ में. मैं इस्लामाबाद में 23 साल से रह रहा हूँ, कराची से मेरा ताल्लुक़ है. इवन जब आप दामन को जाते हैं, वहाँ जाने का भी एक नैक है, या उससे आगे पीर सुहावा जब आप जाते हैं, जहाँ मुनाल हुआ करता था,
تو پہلے تو کچا راستہ ہوتا تھا، ہم اس پہ جایا کرتے تھے، مقامی جیپس پہ جاتے تھے. جب سے روڈ بن گئی اچھی، اب ہم سب چاہتے ہیں کہ میں کراچی کا رہنے والا ہوں، میں ملتان کا رہنے والا ہوں، میں فیصل آباد کا رہنے والا ہوں، ٹھیک ہے، میں صحرائی علاقوں کا رہنے والا ہوں. میں اپنی بڑی سی پجیرو لے آؤں گا، اپنی گاڑی لے آؤں گا، سوزوکی ایف ایکس لے آؤں گا، میں اپنی مہران لے آؤں گا، اور میں اپنے آپ کو رستو سمجھوں گا. مجھے 40 سال ہو گئے گاڑی چلاتے ہوئے، 23 سال سے میں اسلام آباد میں ہوں. ہمیں پتہ ہے کہ جب میں نے پیر صحابہ جانا ہے تو وہاں کتنے شارپ کٹس آتے ہیں، ہیئر سپن کٹس آتے ہیں، کہاں گاڑی فرسٹ میں چڑھانی ہے، کہاں سیکنڈ میں چڑھانی ہے. جو اناڑی ڈرائیور صحرائی علاقوں سے آتے ہیں اپنی گاڑی لے کے، کروڑ پتی قسم کے لوگ، کروڑوں کی گاڑیاں ایٹ ٹائمز، وہ تھرڈ گیئر میں وہاں گاڑی چڑھا رہے ہوتے ہیں اور سڈنلی ان کو بریک مارنی پڑتی ہے. بریک ماری آپ نے، آپ کی تو گاڑی فرض کیجیے اچھی ہے، اسٹرانگ ہے، 4 وہیل ڈرائیو ہے، آپ نے ہینڈ بریک کھینچ دیا، پیچھے جو 15 لوگوں کی لائن لگے گی اور ان کی ویک گاڑیاں ہوں گی تو ان کی ذمہ داری کون لے گا؟ آپ نے فرسٹ ڈالا، آپ زوم کر کے نکل گئے اف یو آر اے گڈ ڈرائیور، اور آپ 2000 3000 3,500 4000 سی سی کی گاڑیاں لے کے جاتے ہیں. تو آپ نے تو اپنی گاڑی دوبارہ سٹارٹ کی، اسٹرانگ پاورفل گاڑی ہے، 2000 سی سی ہے، 1600 سی سی ہے، 3.0 ہے، 4.0 ہے، تو آپ نے اس کو پھر سے دوبارہ سٹارٹ تھی یا بند ہو گئی، جو بھی آپ نے اگنیشن دیا، سٹارٹ ہوئی، آپ نے ہینڈ بریک ہلکا کیا اور آپ نے فرسٹ گیئر ڈالا اور زوم کر کے آپ چڑھنا شروع ہو گئے. پیچھے جو ویک گاڑیاں آ رہی ہیں، پیچھے وہ لوگ جن کو آئیڈیلی شاید اس روڈ پہ نہیں ہونا چاہیے، ٹورزم کے حوالے سے مئی جون جولائی اگست میں وہ آئے ہوئے ہوتے ہیں، ان بیچاروں کو کیا قصور؟ اب وہ رل جاتے ہیں، ہم جیسے بھی ایٹ ٹائمز ان کے پیچھے پھنسے رہتے ہیں. کبھی کبھار لیڈیز چلا رہی ہوتی ہے. تو اٹس ناٹ میٹر آف مین اور ویمن، اٹس اے میٹر آف گڈ ڈرائیونگ اسکلس پرووائڈیڈ یو نو ہاؤ ٹو ڈرائیو ان دا ماؤنٹین ریجن. اب یہ جو ہماری مرگرہ ہلز ہیں جس پہ دامن کو واقع ہے، دیز آر فٹ ہلز آف دا ہمالیاز. میکسیمم اس کی اونچائی، ایک جگہ ہے چراؤنی جسے کہتے ہیں، ہم وہاں جاتے ہیں، وہاں ایک ٹاور لگا ہوا ہے، ہم ہائکنگ پہ جاتے ہیں، وہ کم و بیش 6000 فیٹ پہ ہے. تو بظاہر آسان لگتا ہے نیچے سے دیکھ کے، یار چھوٹی سی تو ہل ہے، لیکن ماؤنٹنس کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے. بارش کے موسم میں وہ مزاج بدلتے ہیں، کبھی وہاں جانور آ جاتے ہیں، سنیکس آ جاتے ہیں. ہم تو چونکہ ہائکرز ہیں، 38 سال سے میں ہائکنگ کر رہا ہوں، تو یہ ساری چیزوں سے میں گزرا ہوں. کبھی لومڑیاں آ جاتی ہیں، کبھی بندر زیادہ آ جاتے ہیں. لوگ گاڑی روک کے بندروں کا تماشا شروع کر دیتے ہیں، ان کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، ان کو کھانا ڈالنا شروع کر دیتے ہیں، پھر پیچھے ٹریفک رک جاتی ہے وغیرہ. تو خدا را یہ نہ کیجیے. تو سپیڈ کو کنٹرول میں نہ رکھنے کے سبب موڑ پر گاڑی الٹ بھی سکتی ہے یا کسی اندھے موڑ پر سامنے سے آتی گاڑی سے ٹکرا سکتی ہے. پہاڑی علاقوں میں ڈرائیو کرنے کے لیے مہارت درکار ہے، صبر درکار ہے. ہمارے میدانی علاقوں سے جاتے سیاح علاقے کے نہ تو جغرافیہ کو سمجھتے ہیں، نہ مقامی کلچر کو سمجھتے ہیں، نہ ان کا ادب آداب سے واقف ہے، اور بہت سی لاپرواہیوں کا کھلا مظاہرہ کرتے ہیں. یہ میں اوور دی ایئرس، چونکہ جیسے میں نے بتایا میں ہائیکر ہوں، مجھے گھومنے کا بہت شوق ہے، تو یہ میں صبح شام کامنلی دیکھ رہا ہوتا ہوں، آف سیزن بھی، ڈیورنگ دا سیزن بھی. سیزن ایز ان مئی جون جولائی اگست. اب جب سے اچھی روڈیں بن گئی ہیں، موٹر ویز بن گئی ہیں، تو اسٹریٹ جگہوں پہ برفانی علاقوں میں بھی لوگ چلے جاتے ہیں. اگین دا رسک از ہائی، تو ون نیڈس ٹو بی کوشس. موسم گرما کی تعطیلات میں لوگ شمالی علاقوں کا رخ کرتے ہیں. کچھ اہم پوائنٹس لکھ رہا ہوں اب میں، یا آپ کو بتا رہا ہوں، جو آپ ذہن نشین کر لیجئے پلیز. چڑھائی میں گاڑی کی رفتار ہمیشہ آہستہ رکھیں. اترائی میں بریکس کی بجائے چھوٹے گیئر کا استعمال کریں یا انجن بریکس کا استعمال کریں. آٹومیٹک گاڑیوں میں یہ ہل ڈسینٹ کا آپشن ہوتا ہے، جہاں مینول گیئر نہیں ہوتا وہاں اس کی جگہ اس کو ایکٹیو کر لیں. سب سے بہتر تو یہ ہے کہ فرنٹ ویل گاڑی کی بجائے 4 ویل گاڑی ان مقامات کے لیے موزوں رہتی ہے. اب ظاہر ہے ہر ایک کے پاس 4 ویل ڈرائیو نہیں ہوتی، لیکن وہی والی بات کہ یا تو کوئی لوکل دوست ڈھونڈیں، یا آپ گھومنے آئیں نا، تو 4 پیسے یہاں بھی آپ لگا کے آپ آگے چلے جائیں. ہمارا المیہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے پیٹرول مہنگا ہے، ٹھیک ہے بجلی مہنگی ہے، لیکن آپ کے پاس بجٹ تو ہو نا. جب آپ گھومنے آئیں تو ان چیزوں کو ذہن میں رکھیں نا، کیونکہ جان تو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے نا. 4 پیسے بچانے کے چکر میں وہ دیکھیں اسکردو میں جو بچے گجرانوالا کے، گجرات گجر خان کے جو تھے، وہ
میرا جیسے کہتے ہیں نا نتیجہ یہ ہے، وہ جو گاڑی گری، آئی ایم ناٹ این ایکسپرٹ ان دس، بٹ میرا ازمپشن یہ ہے، پہلا سوال کہ وہ جو 4 بچے تھے ان میں سے کتنوں کو ڈرائیونگ آتی تھی؟ گاڑی بظاہر نئی ہے، 2000 میں سمجھتا ہوں 16 کے بعد کی گاڑی ہے، جس طرح کی اس کی لائٹس ہیں وہ دیکھ کے اندازہ ہو رہا ہے ہونڈا سٹی ہے، تو اپیرنٹلی بریکس بھی ٹھیک تھے، اپیرنٹلی ٹائرز بھی اچھے تھے، اپیرنٹلی گاڑی بھی اچھی تھی۔ اگر اسپیڈنگ کر رہے تھے وہ بچے تو وہ دور جا کے گرتے، وہ بالکل چٹانوں کے ساتھ گرے، وچ مینس پرزیومبلی ان کی اسپیڈ بھی تیز نہیں تھی۔ میرا ازمپشن یہ ہے، میں بھی رانگ، بٹ میرا ازمپشن یہ ہے کہ وہ اکثر بچے، اکثر ینگسٹرز، ہم جیسے لوگ ایٹ ٹائمز فیملی والے 4 پیسے بچانے کے چکر میں ہم اپنی جو ڈیسٹینیشن ہے اس پہ ٹاپو ٹاپ جاتے ہیں کہ وہاں جا کے آرام کر لیں گے، وہیں جا کے روٹی کھا لیں گے، چلو یار پنجابی میں کہتے ہیں نا چھکو، تو گاڑی چھکتے ہیں، کھینچ کے لے جاتے ہیں گاڑی۔ اب گاڑی ایک میکینیکل چیز ہے، اس میں الیکٹریکل چیزیں واللہ عالم کہ آپ جیسے میں نے کہا صحرائی رستوں پہ چلا رہے ہیں، زمینی رستوں پہ چلا رہے ہیں، خدا نخواستہ گاڑی میں کوئی بھی مسئلے آ سکتے ہیں، لیکن پریزیومبلی یہ ہوا شاید 4 لڑکوں میں 3 بچوں کو ڈرائیونگ نہیں آتی تھی، ایک ڈرائیور تھا، چونکہ ینگسٹرز تھے شاید ان کے پاس پیسے کم تھے، ان دا سینس کہ پیسے کیوں ضائع کریں، ہم ٹرپ کو آدھا کیوں کریں یا روکیں کیوں فلانی جگہ، بھی شام میں کیوں روکیں، ہم اور آگے چلتے ہیں، صبح چلیں گے، رات پہنچ جائیں گے، پھر آرام کریں گے، وہاں اگلے دن سے ہم اپنے موج مستی کریں گے، 3-4 دن 5 دن جو بھی ہمارا ٹرپ ہے۔ تو آئی ایزیوم کہ یا اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کوئی ڈرگس استعمال ہوئی تھیں، نشے کی حالت میں تھا وہ ڈرائیور شاید، یا خدا نخواستہ اس کی نیند پوری نہیں تھی اور اس کی آنکھ لگ گئی۔ اب وہ پہاڑی علاقہ جس میں آپ کے لیفٹ پہ آپ کے ساتھ پہاڑی چٹانیں چل رہی ہیں، 10-15 ہزار کا ماؤنٹین چل رہا ہے، ٹھیک ہے، پہاڑ چل رہا ہے، اور دائیں جانب 6,000 سے 10 اور 12,000 فیٹ کی کھائی ہے اور نیچے پانی بہ رہا ہے۔ تو فرام دا ڈیول اینڈ دا ڈیپ بلو سی یہ آپ پھنسے ہوئے ہیں، آپ کی آنکھ لگی 2 سیکنڈ میں آپ کی گاڑی نیچے اترتی ہے۔ میرے ساتھ ہوا ہے، میری بریکس فیل ہوئی ہیں، میں نے پہاڑوں کو چلتے ہوئے دیکھا ہے بارشوں میں، میں ایسی سچویشنز میں پھنسا ہوں۔ میں کبھی 27 سال ہو گئے مجھے، 23 سال ہونے کو آ رہے ہیں اسلام آباد میں مغرب کے بعد نہ خود نہ اپنی فیملی کو لے کے مری نہیں جاتا۔ ایک بار ایک ایمرجنسی تھی، ایک ہائیکرز کی ٹولی کو میں لیڈ کر رہا تھا، کوئی 12-14 لوگوں کو، اور وہ ایک HEC کے گیسٹ ہاؤس میں نے ان کو ٹھہرایا تھا، اور میں نے اپنی گاڑی میں جانا تھا اپنے بیٹے کے ساتھ، اور لہٰذا وہ گاڑی چلی گئی تھی، میری گاڑی خراب ہو گئی، میں ان سے بچھڑ گیا، لیٹ ہو گیا، ان کو کال کیا، ڈرائیور ہمارا اپنا تھا، HEC کی رینٹڈ گاڑی تھی، آئی یوز ٹو ورک فار HEC ڈیورنگ دوز ٹائمس، تو ان کو گیسٹ ہاؤس میں نے پہنچایا، اور میں نے کہا کہ یا تو میں صبح آ جاؤں گا، تو وہاں جو دوست تھے انہوں نے کہا نہیں سر آپ ہمارے ساتھ آئیں، آپ ابھی رات کو آئیں، کوئی ایشو نہیں، ہم تو بیٹھے پتے کھیل رہے ہیں۔ تو میں نے زندگی میں پہلی دفعہ اپنے گھر سے خانسپور، جو کہ ایوبیا سے نیچے کر کے ایک جگہ ہے 2-3 کلومیٹر پہ ہے، وہاں میں گاڑی لے کے گیا 2.5 گھنٹے میں۔ مجھے یہاں کے لوکلز نے منع کیا، مجھے مری میں لوگوں نے منع کیا، مجھے وہاں پہنچنے سے پہلے پولیس نے منع کیا کہ شیخ صاحب گاڑی ہے، الیکٹریکل میکینیکل ایشوز آ سکتے ہیں، رات کا وقت ہے، آپ بے شک اچھے ڈرائیور ہو، سمجھدار ہو، ہماری مانو تو صبح جانا، خدا نخواستہ آپ کو کوئی لوٹ لاٹ نہ لے، خدا نخواستہ کوئی جانور جنگلی نہ آ جائے، ہلز اینڈ ماؤنٹینز آر ہیبیٹیٹس آف اینیملس، وائلڈ اینیملس۔ تو اچھا اس روڈ پہ لائٹ نہیں ہے، اور کبھی بھی نہیں ہوتی پاکستان میں ایسے روڈوں پہ لائٹیں، گورنمنٹ بیچارہ ہی کہوں گا گورنمنٹ کو، کہاں کہاں لائٹیں لگائے۔ ٹھیک ہے نواز شریف صاحب کو پسند ہے مری وغیرہ نتھیا گلی، تو آلدو میرے 10 اختلافات ہوں ان سے، بٹ انہوں نے وہاں کا روڈ بڑا لاجواب بنایا، بے شک اپنے لیے بنایا، بٹ ہمارے بھی تو کام آ رہا ہے، موٹر ویز انہوں نے بنائے ہیں، ہمارے بھی لیے تو کام آ رہے ہیں۔ سو کریڈٹ میں وہیں دیتا ہوں جہاں کریڈٹ ڈیزرو کرتا ہے، چاہے وہ خان صاحب کا ہو، چاہے وہ زرداری صاحب کا ہو، پیپل پارٹی کا ہو، چاہے وہ ANP کا ہو، یا وہ PMLN کا ہو۔ پالیٹکس اپنی جگہ، میرے بایسز اپنی جگہ، جو صحیح ہے وہ صحیح ہے، جو غلط ہے وہ غلط ہے۔ اچھا
تو آگے بڑھتے ہیں کہ جھیلوں، برفانی تودوں، آبشاروں، ندی نالوں سے حفاظتی فاصلہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ ان میں نہانے، ان کے قریب کھڑے ہونے اور تودوں میں گھسنے سے ہر صورت اجتناب کرنے کی ضرورت ہے۔ خوبصورتی کو فاصلے سے دیکھیں، انجوائے کیجیے۔ ہر شے کو سونگھنا، ہر چیز کو انگلی لگا کر چیک کرنا ضروری نہیں ہے۔ آپ گھس جاتے ہیں پہاڑی تودوں کے بیچ میں، امپریس ہو جاتے ہیں، آپ نے کبھی برف نہیں دیکھی ہوتی، آپ ایکسائٹڈ ہو جاتے ہیں۔ کاغان ناران کے رستے میں بڑی ایسی جگہیں آتی ہیں جہاں لوگ چارپائیاں ڈالی ہوئی ہیں، مقامی جو ڈھابے ہیں وہاں نیچے سے پانی بہہ رہا ہے، آپ اس پانی میں پاؤں لٹکا کے بیٹھے ہیں۔ بڑے زمانے سے یہ ہو رہا ہے، ریزنبلی سیف ہے۔ لیکن دیکھیں گرمی بہت بڑھ رہی ہے، گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے۔ یہ پانی کہاں سے آ رہا ہے؟ پیچھے میلوں دور گلیشیئرز سے آ رہا ہے۔ وہ گلیشیئرز کبھی بھی پھٹ سکتے ہیں، ایک دم جب سیلاب آئے گا تو آپ کو اٹھ کے بھاگنا پڑے گا۔ اب حکومت کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ اب آپ دیکھیں دفعہ 144 لگ گیا ہے اس وقت سوات میں، جتنے بھی پانی کے نزدیک اس طرح کے ڈھابے تھے جہاں آپ اور ہم جاتے تھے وہ بند کر دیے گئے فی الحال۔ تھرو انویسٹیگیشن ہوگی۔ لکسس ہنزا ایک اپیرنٹلی 4 اسٹار ہوٹل ہے، میں وہاں نہیں گیا ہوں، بڑا خوبصورت ہے، اس کی ویڈیوز دیکھی ہیں، تصویریں دیکھی ہیں۔ کچھ عرصے پہلے تک وہ ایک ایشو آیا، کسی گورا بکلی کر کے، آئی تھنک کوئی برٹشر لڑکا ہے، اس نے کوئی آدھی انویسٹیگیشن کر کے بتایا کہ جی یہاں کوئی پانی گندا پھینک رہے ہیں یہ لوگ، اور جس کی وجہ کسی مقامی نے اس کو بتایا، واللہ علم وہ مقامی کون تھا، کیا وہ کوئی دوسری ہوٹل کا مالک تھا جس کا کاروبار خراب ہو رہا تھا اس وجہ سے۔ اس نے اس پہ کلپ بنا دیا، چونکہ اس کے ہنڈریڈز اینڈ تھاؤزنڈز آف فالوورز ہیں، انہوں نے اس کو دیکھا، وہ کلپ حکومت کے پاس پہنچ گیا، انہوں نے فوراً سیل کر دیا ہوٹل کو، 15 لاکھ کا جرمانہ بھی لگا دیا۔ اس پہ پھر ان کا بیان آیا ہوٹل والوں کا کہ جی یہ تو گلیشیل سلٹ ہے، جو اوپر سے بہہ کے آتی ہے، اس لیے پانی براؤن ہے، اور ہم تو جو NDMA نے کہا ہے اور جو انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی ہے، ہم اس سے سرٹیفائیڈ ہیں، ہم اپنا کچرا اپنا گند اس میں نہیں پھینکتے۔ واللہ عالم بالصواب، کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے اپنی جگہ۔ ابھی ریسنٹلی 2-4 دن پہلے ایک برفانی ریلا اس طرف آیا اور بیڑا غرق ہو گیا اس ہوٹل کا، واللہ عالم اس میں کتنے لوگ تھے، کیا وہ نکل سکے یا کیا وہ وہاں پھنسے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو نیچر کے ساتھ ہمیشہ یاد رکھیں، پانی ہو، دریا ہو، سمندر ہو، آگ ہو، خاص طور پہ ان سے پنگا نہ لیں، احتیاط برتنے کی ضرورت ہے۔ میں تو اتنا ڈرپوک آدمی ہوں، اسلام آباد جب بنا تھا اور اس کا جو ماسٹر پلان بنا تھا، جن صاحب نے، دکاکس کر کے ان کا نام تھا، اپیرنٹلی وہ کوئی گریک انجینئر تھے، اور ان رائٹنگ وہ دے کے گئے تھے ایوب خان صاحب کو کہ گراؤنڈ +1 سے زیادہ یہاں بلڈنگیں نہیں بننی چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ اسلام آباد ٹیکٹونک پلیٹس پہ ہے، یہاں ارتھکویکس آئیں گے تو آپ کیسے ہینڈل کرو گے؟ اس کے برعکس آپ مری جائیں، اللہ معاف کرے، 8-8 10-10 منزلہ عمارتیں، ڈرتا ہوں میں اس دن سے، میرے منہ میں خاک، کہ جس دن مری میں زلزلہ آئے گا، اور سیزن میں مئی جون جولائی اگست میں آئے گا، لاکھوں جانیں ضائع ہو سکتی ہیں۔ کیڑی نگری ہے، ہم جیسے مری نہیں جاتے۔ ایک تو مری کے لوگوں کا ماشاءاللہ ایٹیٹیوڈ آپ سب نے دیکھ لیا ہوگا، جو 1-2 سال پہلے جو انسیڈنٹس ہوا، 500 روپے کا ایک ابلا ہوا انڈا بیچا گیا، تو جس وجہ سے بائیکاٹ مری کی مہم ہم جیسے لوگوں نے چلائی کہ انف از انف، مطلب اس سے زیادہ اور آپ کیا زیادتی کر سکتے ہیں ٹورسٹ کے ساتھ۔ اس کے برعکس اچھے لوگ بھی تھے جنہوں نے اپنے گھر، آفس اور دل کھول دیے تھے، جن کا بعد میں ہمیں پتہ چلا، جو اپنے گھروں میں لے گئے تھے، 10-10 20-20 لوگوں کو رکھا تھا، اور کچھ لوگ بیچارے گاڑی میں ہیٹر چلا کے سو گئے اور مر گئے بیچارے، اپنی جان ضائع ہو گئی۔ تو دیکھیں ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جان تو ضروری ہے نا، پریونشن از بیٹر دین کیور۔ اور اسی لیے خاص طور پہ میں یہ جو اپنا میسیج ہے اردو میں ریکارڈ کرا رہا ہوں، میں چاہوں گا پلیز اس کو آگے شیئر کیجئے۔ ہم سب کو شوق ہے ناردرن ایریاز میں گھومنے کا، بہت خوبصورت جگہیں ہیں، سوئٹزرلینڈ آپ بھول جائیں گے، آپ کمراٹ جائیں، بیونڈ آپ مظفر آباد جائیں، آپ سوات میں بحرین کے بعد اور آگے جائیں، آپ لٹرلی بھول جائیں گے۔ ٹھیک ہے وہ انفراسٹرکچر نہیں ہے، جو نیچرل بیوٹی اس کی وجہ سے گورے آتے ہیں، ہر سال 3000 ایوریجلی گورا آتا ہے، اسکردو کی طرف جاتا ہے وہ، اور اللہ آپ کا بھلا کرے۔ یہ ماؤنٹینئرز ہیں، تو یہ
شگر والی سائڈ سے ارندو نامی ایک آخری گاؤں ہے، اس کو لاسٹ فرنٹیئر کہتے ہیں، وہاں سے ہوتے ہوئے یہ کنکورڈیا وغیرہ کی طرف جاتے ہیں، سپانٹک پیک کی طرف جاتے ہیں، K2 کی طرف جاتے ہیں، اور جب واپس اترتے ہیں تو وہ ہوشے ویلی کے ذریعے اترتے ہیں، کیونکہ وہ ذرا اسٹیپ ڈکلائن ہے، واپس آنے کی سب کو جلدی ہوتی ہے، تو وہ راستہ تھوڑا آسان ہے، اس وجہ سے وہ وہاں سے اترتے ہیں۔ پچھلے 3-4 سال میں میرے آئی تھنک 3 چکر یا 3 چکر لگ گئے ہیں اسکردو کے، اور میں یہ ساری ہوشے ویلی دیکھ کے آیا ہوں۔ پھر وہاں والنٹری میں کام کرتا ہوں، وہاں میں چیریٹی بیس کام کرتا ہوں، ایک فیلکس فاؤنڈیشن ہے، شمشیر صاحب بڑے اچھے دوست ہیں، وہ چلاتے ہیں۔ پھر ہمارا ایک بیس کیمپ مینیجر ہے ولایت بلتی، ان کا بھی میں شکر گزار ہوں، اس اسکردو سٹی میں بیٹھ کے چیریٹی کے بہت بڑے پروجیکٹس کرتے ہیں ماشاءاللہ، تو ان کے ساتھ جو کچھ ہو سکتا ہے تھوڑا بہت ہم کرتے ہیں۔ اور میں ایز اے ٹیچر جاتا ہوں، پیڈاگوجیکل سکلز پڑھاتا ہوں۔ تو یہ جو 8 گاؤں ہیں ہوشے ویلی، میں یہ سمجھتا تھا اسکردو، جب میں نہیں گیا تھا میں یہ سمجھتا تھا میں اسکردو جاؤں گا 2-3 دن میں پورا بلتستان دیکھ لوں گا، وہ بعد میں مجھے پتا چلا کہ میں تو ایک ویلی 2-3 دن میں نہیں دیکھ پاتا۔ وہ جو 8 ولیجز ہیں ان کو ایک ایک روک کے ان کو دیکھنا صرف ہوشے ویلی میں، اس کے لیے مجھے کم از کم 8 دن چاہیے۔ تو ابھی تو 10-12 ویلیز ہیں، سلطورو ویلی الگ ہے، آپ کا اللہ بھلا کرے کارگل کی طرف اور راستہ جا رہا ہے، اور غورسے کی طرف اور راستہ جا رہا ہے۔ وہ جو بچہ شیراز کچھ عرصے پہلے پاپولر ہوا تھا وہ غورسے کا رہنے والا ہے۔ تو میں نے تو صرف سلنگ، مچھلو اور تالیس اور بلیگون، مرزی گون، کاندے، کھانے تک دیکھا ہے۔ اس کے بعد ہوشے ویلی جہاں کے لٹل کریم ہوا کرتے تھے، اگر آپ ہائیکنگ میں ہیں، بہت بڑا نام ہے ماؤنٹنیئرنگ کا، اور ان سے سلام دعا ہوئی، ویڈیو کالز کے ذریعے ہوئی، میں ان سے مل نہیں سکا، میری بدنصیبی ہے، تو میں ہوشے جا کے ان سے ملنا چاہتا تھا، زندگی رہی تو ضرور جاؤں گا۔ اور یہ وہ جگہ ہے جہاں سے گورے جب اترتے ہیں اوپر سے واپس تو ہوشے ویلی میں اترتے ہیں، وہاں قیام کرتے ہیں، رہتے ہیں، ان کے ساتھ ناچ گانے کرتے ہیں، اینڈ سلولی اینڈ گریجولی واپس اسی ویلی سے پورا اتر کے اینڈ دین دے آر ڈریون آف ٹو اسکردو اینڈ دین دے فلائی آؤٹ۔ تھینکس ٹو دا گورنمنٹ، تھینکس ٹو دا لوکل KP ایڈمنسٹریشن، اس اسکردو میں ایک انٹرنیشنل ایئرپورٹ چھوٹا سا بن گیا ہے، اور ابھی ریسنٹلی میں نے پڑھا کہ اس کی ایکسپینشن کا بھی کام ہونا ہے۔ تو جب گورے آتے ہیں وہ ویل اکوپڈ ہوتے ہیں، وہ ہائیکنگ بھی کرتے ہیں، ماؤنٹنیئرنگ بھی کرتے ہیں، لیکن اتنے کوشس ہوتے ہیں، اپنے اسٹمک کا بھی خیال رکھتے ہیں، نہ وہ لاؤڈ میوزک بجاتے ہیں، نہ وہ اونچی گالیاں دیتے ہیں، چپ چاپ آہستہ آہستہ آپس میں وہ انجوائے کرتے ہیں، لوکلز کے ساتھ تصویریں کھینچتے ہیں۔ وہاں کے جو لوکلز ہیں اتنے محبت کرنے والے ہیں، وہ نہ صرف اپنے گھر کھولتے ہیں، ان کے لیے پلکیں بچھا دیتے ہیں، اور وہ میموریز لے کے وہ واپس جاتے ہیں، پھر اپنے بلاگز پہ، اپنے ولاگز پہ، یوٹیوب پہ لکھتے ہیں کہ پاکستان جیسی ہاسپٹیلٹی ہمیں کہیں نہیں ملتی۔ تو پاکستان تو وہ ملک ہے، تو ہمارے جو لوکل مقامی ہیں ان کو بھی تو یہ ساری باتیں سمجھنے کی ضرورت ہے نا۔ ٹھیک ہے ان سے یورو میں، ڈالرز میں اور پاؤنڈز میں پیسے ملتے ہیں، بٹ اس سال میں 4 مہینے ہوتا ہے صرف، پھر باقی 8 مہینے وہ گزارا کرتے ہیں، اپنا حل چلاتے ہیں، ماتھے پہ ان کے شکن نہیں آتا۔ صبر اور شکر کے پیکر دیکھا میں نے ان لوگوں کو، ہماری تو حوث ختم نہیں ہوتی، ہم نے تو پیسے کو خدا بنا رکھا ہے، ہمارا تو پاگل پن ہی ختم نہیں ہوتا۔ اور پھر اوپر سے پھر ہم یہ ناردرن ایریاز میں جاتے ہیں، اور وہاں جو ہم گند گھولتے ہیں وہ آپ کے سامنے، آپ خود دیکھ لیں جو ہم کر رہے ہیں اوور دی ایئرس۔ جہاں جا رہے ہیں اس علاقے کے رہن سہن یا کلچر کو بھی تو پہلے جانیں نا خدا را۔ گلگت بلتستان میں شیعہ، سنی اور اسماعیلیوں کے ساتھ ساتھ نور بخشی بھی رہتے ہیں۔ میں جب فرسٹ ٹائم اسکردو گیا، خاص طور پہ ہوشے ویلی، اور مجھے پتا چلا کہ وہاں کے لوگ نور بخشی ہیں، تو میں سب سے پہلے انٹرنیٹ پہ گیا، ارے بھائی میں نے تو قادیانی سنا تھا، میں نے تو بریلوی دیوبندی سنا تھا، احمدی مرزئی سنا تھا، شیعہ سنی سنا تھا، وہابی سنا تھا، اہل حدیث سنا تھا، یہ نور بخشی کیا چیز ہے؟ میں نے جا کے انٹرنیٹ پہ پڑھا، ایوری تھنگ از آن دا انٹرنیٹ۔ صبح شام خرافات دیکھنے کے لیے تو آپ اور میں انٹرنیٹ پہ جا سکتے ہیں، کچھ نالج بھی تو حاصل کر لینا۔ تو میں نے جناب چھوٹی سی ریسرچ کی، ویکیپیڈیا پہ پتہ چلا کہ سید علی ہمدانی صاحب جو ایران سے آئے تھے، اہل تشیع سے تھے، اور وہ K2 کے اوپر نہیں چڑھے، اس کے سائڈ سے ہوتے ہوئے یہاں پہنچے تھے بلتستان میں، میرے خیال سے کوئی 600 سال پہلے یا شاید 800 سال پہلے، اور اس خطے میں آ کے یہاں بدھزم تھا،
اور مزے کی بات، جو بلتی زبان ہے وہ آج بھی نیپال میں، بھوٹان میں، انڈیا کے ناردرن ایریاز میں اور ہمارے بلتستان میں بولی جاتی ہے. اٹس اے سیم لینگویج سرپرائزنگلی، جو بلتی زبان ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ مونگول ریسز ہیں، وہ ان کی زبان ہے. اور وقت کے ساتھ پھر اس میں تھوڑی پاکستانیت بھی آئی، تھوڑا اردو اور انگریزی کا بھی ٹچ آیا. بٹ دے آر امیزنگ پیپل. جب ان کے بارے میں نے پڑھا تو ان سید علی ہمدانی صاحب کے جو مرید تھے سب سے بڑے کہہ لیں اس وقت کے، وہ ان کا نام ہے نور بخش. اور انہوں نے اپنا ایک اسکول آف تھاٹ نیا سارٹ آف ایجاد کیا اور وہ اس کو لے کے چلے. اس میں کچھ چیزیں اہل تشیع سے لیں، کچھ چیزیں اہل سنت سے لیں. پیسفل ڈوسائل لوگ ہیں، کوئی شور شرابہ نہیں کرتے، ماتھے پہ ان کے شکن نہیں آتی، وہ آپ کو مسکرا کے دیکھتے ہیں، خدمت گزار قسم کے لوگ ہیں. اپنا ایک اسکول آف تھاٹ ہے، وہ اس کو فالو کر رہے ہیں. میں نے تو ہنس کے ان سے کہا، جن لوگوں کے ساتھ میں اٹھتا بیٹھتا ہوں، ہر 2-3 سال میں جاتا ہوں، خدا را ہم جیسے لوگوں کو ایسے ہاتھ جوڑ کے میں نے ان سے کہا ہمیں مت آنے دو. ہم آ کے آپ کو کرپٹ کر دیں گے، ہم آ کے آپ کے یہاں تفرقہ پھیلائیں گے، ہم آپ کی گرینری تباہ کر دیں گے، آپ کی کلچر کی ہم ایسی تیسی پھیر دیں گے، کیونکہ ہم پڑھے لکھے جاہل لوگ ہیں. بٹ ان بیچاروں کا المیہ یہ ہے کہ وہ اتنے ڈاؤن ٹراڈن ہیں، وہاں اتنی مفلسی ہے کہ وہ مجبور ہیں. دے آر ہیپی ود دا گوراز جب وہ آتے ہیں، سیزن میں آتے ہیں، لیکن نیچرل ہے کہ اس سے گزارا تو نہیں ہوتا. 100 یورو دے دیں گے، 100 پاؤنڈ دے دیں گے وغیرہ. تو کتنا عرصہ چلے گا؟ 5-5 6-6 لوگوں کی فیملی ہے وہاں، سردی ٹکا کے پڑتی ہے، گرمی کو بہت زیادہ نہیں ہے، بہت کم اناج اگتا ہے. ٹھیک ہے، سب کے اپنے ڈور ڈنگر ہیں، یعنی جانور ہیں، مویشی ہیں، لوگ ان کے پاس مرغیاں ہیں، دیسی انڈے ہیں، لوکل اناج ہے. سب نے اپنے ویدر ریزسٹنٹ گھر بنائے ہوئے ہیں، لیکن تعلیم بھی تو چاہیے. اب اس کے برعکس گلگت سائڈ، ہنزا سائڈ پہ آپ چلے جائیں تو ماشاءاللہ آغا خانی کمیونٹی نے، تھینکس ٹو آغا خان صاحب، we may not subscribe to his point of view religiously, but he's done an amazing job. Let's give him credit for that. تو ہنزا اور گلگت کے لوگ معاشی طور پہ، ثقافتی طور پہ کہیں آگے ہیں ایز کمپیئر ٹو دا پیپل فرام اسکردو. اسکردو لٹرلی ہم بچپن میں سنتے تھے کہ یہ اللہ میاں کے پچھواڑے رہتے ہیں، یعنی آن دا لائٹر سائڈ کی ایسی جگہ رہتے ہیں کہ اللہ میاں کی بھی بیک ہوتی ہے. واقعی میں نے جا کے دیکھا اسکردو میں کہ وہ اللہ میاں کا پچھواڑا ہے، ایز اف کہ وہاں، کیونکہ وہاں کوئی جاتا نہیں تھا. اب روڈز بن رہے ہیں، اب وہاں آمد و رفت ہو رہی ہے، لیکن وہی 4 بچوں والا انسیڈنس جو ریسنٹلی ہوا ہے، تو ضرور جائیں، فلائی کر کے جائیں، بٹ خدا را اپنی زندگیوں کا تو خیال رکھیں، مقامی جو کلچر ہے اس کا تو خیال رکھیں. کھانوں کے حوالے سے دیکھ لیجئے، کھانوں کا معیار وقت کے ساتھ بہت اچھا ہوا ہے اوور دی ایئرس، مگر پنجاب، سندھ وغیرہ میں جیسے ذائقہ ملتا ہے وہاں ڈھونڈنے کی پلیز کوشش نہ کیجیے. ٹور آپریٹرز سے ویسے چٹخارے دار کھانوں کی ڈیمانڈ نہ کریں. گرمی میں وہاں دن میں گرمی ہوتی ہے، شام اور رات سہانی ہوتی ہے. ٹھنڈے موسم میں آپ اور میں وہاں رہ نہیں سکتے. اگر آپ کو گرمی سے مسائل ہوں تو ایسے ہوٹلز کا انتخاب کریں کہ جہاں ایئر کنڈیشن موجود ہوں. ہم شہری لوگ، اسپیشلی کراچی، لاہور، اسلام آباد کے، جیسے پشاور کے بڑے شہروں کے، ہم اپنے کمفرٹ زون سے نہیں نکلتے. اب جب ہم ناردرن ایریاز جاتے ہیں تو ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں ہمیں وہی کمفرٹ ملے. تو اگر آپ وہ کمفی مائنڈڈ ہے نا، تو مائی سنسیئر ایڈوائس، پلیز ڈونٹ گو. اف یو کین افورڈ، گو ٹو سوئٹزرلینڈ، گو ٹو یورپ، گو ویر ایور یو وانٹ. پلیز ڈونٹ کم ٹو دا ماؤنٹینس ایریاز آف پاکستان. وہاں وہ ڈیولپمنٹ نہیں ہے، وہاں مفلسی ہے، وہاں تنگ دستی ہے، وہاں بھوک ہے. تو ٹینڈنسی ہے انسان کی، ہم جب کراچی، لاہور، اسلام آباد میں بیٹھ کے دو نمبری کر سکتے ہیں، دودھ والا یہاں دودھ میں پانی ملاتا ہے، تو آپ کیوں ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہاں کے سارے لوگ ولی اللہ ہوں گے؟ وہ تو سیزن میں آپ سے کمائیں گے نا. لیکن الحمدللہ میں نے گلگت بلتستان میں وہ کمینہ پن نہیں دیکھا جو ہم شہروں میں کر رہے ہوتے ہیں. میری نظر سے نہیں گزرا کوئی ایسا واقعہ، خدا نخواستہ. انسیڈنسز ہو سکتے ہیں، شاید کسی کے ساتھ ہوئے ہوں، چیزیں گر جاتی ہیں، والیٹس گر جاتے ہیں، شناختی کارڈ اس میں ہوتا ہے، کوئی کارڈ میرا اس میں ہوتا ہے، مجھے فون آتا ہے کہ سر یہ آپ بھول گئے اپنا. میں کہتا ہوں یار فلانی جگہ پہنچا سکتے ہو، فلانے سے کہتا ہوں جا کے اس سے اٹھا سکتے ہو.
اور اگلی دفعہ جب میں جاتا ہوں مہینے 2 کے بعد 3 مہینے کے بعد اور میں کچھ 100 50 500 ہزار اس کی جیب میں رکھنا چاہتا ہوں نا، وہ لڑتا ہے مجھ سے، وہ مجھ سے ناراض ہوتا ہے کہ سر یہ کوئی میں نے آپ پہ احسان تھوڑی کیا، یہ تو آپ کی چیز تھی، امانت تھی، میں نے رکھ لی، میں سر مسلمان ہوں۔ یہ کردار ہے خاص طور پہ نور بخشیوں کا، ٹھیک ہے؟ تو یہ سب چیزیں ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے نا۔ تو اکثر بجٹ ہوٹلز میں یہ ایئر کنڈیشننگ نہیں ہوتی، پنکھوں سے گزارا ہو سکتا ہے، مگر کئی لوگ ذرا سی گرمی بھی برداشت نہیں کر پاتے، فوراً ٹینٹرمس تھرو کرنا شروع کر دیتے۔ میں چونکہ خود ایک چھوٹا سا ٹور آپریٹر ہوں، صرف یاروں دوستوں کے ساتھ میں کام کرتا ہوں، تو ہم ان کو کوالٹی سروس دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اکثر میں دیکھتا ہوں کہ لوگ 15,000 روپے میں 3 نائٹس 4 ڈیز کے لیے آپ کو کمراٹ لے جاتے ہیں۔ میں بھی گیا ہوں، وہ بیسک ٹینٹ میں آپ کو رکھتے ہیں، بیسک گدے والے کمرے میں آپ کو رکھتے ہیں، واش روم کا فلش نہیں چلتا ہے، ٹائمز واش روم گندا ہوتا ہے، پانی چونکہ وہاں ندیوں سے نالوں سے آتا ہے، پانی کھلا ملتا ہے، بٹ گلیشیل واٹر ہوتا ہے، وہاں کوئی نظام نہیں ہوتا سستی ہوٹلوں میں۔ وہاں جو گدے ہوتے ہیں وہ پرانے ہوتے ہیں، وہاں جو کمبل ہوتے ہیں وہ پرانے ہو سکتے ہیں۔ جہاز بانڈا ہم چلے گئے تھے پچھلے سال، وہاں کھٹمل تھے، وہاں ایک گروپ کے ساتھ میں تھا، وہاں لیڈیز تھی، ہیل پہنے ہوئے لیڈیز آ گئی تھی، معصوم دودھ پیتے شیر خوار بچوں کو وہ لے آئی تھی۔ مجھے اتنا دکھ ہوا دیکھ کے، جہاز بانڈا کی 3 گھنٹے کی ہائیک ہے تکی بانڈا نامی ایک جگہ سے، کمراٹ سے آپ جب جاتے ہیں، کمراٹ دوسری طرف ہے، تھل گاؤں سے آپ تکی بانڈا جاتے ہیں، بانڈا کوئی اونچائی کو کہتے ہیں، تکی کسی کے نام سے وہ جگہ ہے، پہاڑی علاقے کو کہتے ہیں، ویلی کو کہتے ہیں۔ 3 گھنٹے کی مسافت پہ جہاز بانڈا ہے، وہ ہائیکرز پیراڈائز ہے۔ اب چونکہ زیادہ لوگ جا رہے ہیں، وہاں ہوٹلیں بن گئی ہیں، وہ میرے ٹین کے ڈبے ہیں، گراؤنڈ فلور، فرسٹ فلور، جسے کہتے ہیں نا، وہاں دال نہیں گلتی، پہاڑی علاقہ ہے، وہاں پہاڑی بکرے ہیں، وہاں پہاڑی پانی ہے، اس میں لٹرلی دال بھی آسانی سے نہیں گلتی۔ ہم گروپ وہاں لے کے چلے گئے، ہم لیٹ ہو گئے، ہمارے ساتھ لیڈیز تھی، لیٹ پہنچے، وہ کھانا کسی اور کو کھلا دیا اس نے، جو وہاں کا ڈان تھا، مالک تھا، اس نے کہا کوئی نہیں، آپ کے لیے دوبارہ بنا لیں گے۔ اب ہم مرے ٹوٹے رات کو 7 بجے پہنچے، 8 بجے پہنچے وہاں لیڈیز کے ساتھ، ہم تو ہائیکرز ہیں، ہمارے پاس تو کھجورے بھی ہوتی ہیں، چاکلیٹس بھی ہوتی ہیں، پرانے روغنی نان بھی ہوتے ہیں، ہم تو وہ کھا لیتے ہیں۔ ہم نے تو رات سونا ہے، 3 4 گھنٹے لگانا ہے، رات کو بک بک کرنی ہے، گپے لگانی ہے، لوگ حقہ پیتے ہیں، سگریٹیں پھونکتے ہیں، ناچتے ہیں، گاتے ہیں، صبح اٹھے فجر پڑی، یہ جا وہ جا، اگلے پہاڑ پہ ہم چڑھ جاتے ہیں۔ یہ لیڈیز کے جانے کی جگہ نہیں ہے، یہ بڑے بوڑھوں کے جانے کی جگہیں نہیں ہے، خدا را یہ بچوں کو لے جانے کی جگہیں نہیں ہے۔ پہلے آپ خود جائیں، اینالائز کریں، اور یہ جو 15,000 والا گیم ہے نا، خدا را اس سے نکلے، یہ لڑکوں کے لیے ہے، ینگسٹرز کے لیے، لوگ فیملیاں لے کے چلے جاتے ہیں، اور اس سے نقصان کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں، جو 2 مین ڈفرینشیلز ہیں نا، مین جو چیزیں ہیں وہ آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے، کہ جو پرائز ڈفرینشیل آتا ہے 15,000 والے معاملے میں یا 50,000 والا یا لاکھ والا، کلین واش رومز، گرم پانی اور اچھا کھانا۔ لیٹیٹیوڈ نامی ایک گلیمپنگ سائٹ ہے، گلیمپ کہتے ہیں گلیمرس کیمپنگ کو، یہ ایک نئی بیماری پاکستان میں آئی ہے، پہلے باہر تھی۔ اکثر لوگ جو واقف ہیں، ٹورزم کرتے ہیں، گلیمپس میں رہے ہیں، تو ان کو پتہ سمجھ آئے گا کہ گلیمپس کیا ہوتے ہیں۔ آپ ویکیپیڈیا پہ جائیے، GLAMP لکھیں، گلیمپنگ لکھیں، آپ کو پتہ چل جائے گا، ساری کہانی سامنے آ جائے گی۔ لیٹیٹیوڈ نامی ایک ریسورٹ ہے چھوٹی سی کمراٹ میں، ون آف دا موسٹ ایکسپینسو، ایوریجلی 28,000 روپے پر نائٹ پہ وہ ایک گلیمپ ملتا ہے۔ اس میں ایک ایکسٹرا میاں بیوی کے لیے، 2 فرینڈس کے لیے، اس میں ایکسٹرا گدے ڈالنے کے بھی 2,000 سے 5,000 روپے لیے جاتے ہیں، بیکاز ظاہر ہے زیادہ لوگ آئیں گے تو زیادہ پریشر ہوگا۔ تو وہ کوئی 8 10 گلیمپس ہیں ان کے پاس، 10 15 20 پوڈز ہیں، PODS، جو گورنمنٹ KP نے بھی اکثر جگہوں پہ بنائے ہیں۔ اور وہ کسی زمانے میں جب میں شاران فارسٹ گیا تو 2,500 روپے پر نائٹ کا 2 بیڈ تھا، اور 4,000 روپے پر نائٹ کا 4 بیڈ تھا۔ اب وہ وقت کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے مہنگائی ہو رہی ہے، جیسے جیسے لوگ ٹورزم بڑھ رہا ہے، جیسے جیسے لوگ جا رہے ہیں، تو وہ اویلیبل نہیں ہوتے، اکانومیز آف اسکیل کا ایشو ہے، تو مہنگے ہو گئے، بٹ وہ ونڈرفل اکاموڈیشن ہوتی ہے۔ تو اب اس ٹورسٹ ریسورٹ میں اپیرنٹلی کوئی لڑکا ہے ینگ، سپوزٹلی MBA کیا ہوا ہے، شاید اس نے اسلام آباد سے، اور سننے میں آیا، میں اسے نہیں ملا ہوں، ہنگو یا کرک کا وہ لڑکا ہے،
کوئی غضب کا بزنس مین ہوگا، وہ 26-28 سال کا ہے، سننے میں آیا. گیٹڈ کمیونٹی ہے، واکی ٹاکیز ہیں وہاں جو لڑکے کام کرتے ہیں، پالشڈ ہیں. اس کا شیف لاہور کا ہے اور اس کا سپورٹ شیف فیصل آباد کا ہے. واللہ عالم ان کو کتنے پیسے دیتا ہے. اسلام آباد میں جو ٹاپ اینڈ سے ذرا نیچے کا کھانا ہے نا، وہ آپ کو وہاں پرووائڈ کرتا ہے، اس بات کے وہ پیسے چارج کرتا ہے. جنگل میں منگل ہے، آپ افورڈ کر سکتے جاؤ. میرے ساتھ ایک کسٹمر تھی، عورت تھی، ان کی بیٹی تھی. ہم پچھلے سال گئے. انہوں نے کہا شیخ صاحب آئی ڈونٹ لائک دا پلیس جہاں میں ٹھہری ہوئی ہوں، آپ یہ گلیمس میں مجھے ٹھہرا سکتے ہیں؟ منی از ناٹ این ایشو. میں وہاں گیا، 45,000 روپیز میں نے دینا چاہا اس ماں بیٹی کے لیے، ایک رات وہاں سکون سے سو جائیں. آئی کوڈ ناٹ فائنڈ اے گلیمپ. کین یو امیجن؟ سو پیپل آر میکنگ منی. کوالٹی جب ہوتی ہے تو پریمیم دینا پڑتا ہے. وہ لوگ 3 مہینے پہلے اس کی بکنگ ہو جاتی ہے. ایک تو یہ لیٹیٹیوڈ ہو گیا، اپیرنٹلی سب سے مہنگا ہے. اس کے بعد دوسرا ہے خانہ بدوش، وہ بھی کوئی ایسا ہی سلسلہ ہے. پھر اس کے نیچے ایک اور انفینٹی جہاں ہم گئے تھے، وہ ایوریجلی 15 to 18,000 پر نائٹ کا کمرہ ہے. اٹس اے 3 اسٹار روم. اگر آپ شہر کے حوالے سے دیکھیں، وہاں کے حوالے سے دیکھیں تو 4 اسٹار ہے. کراچی کا ایک بچہ اور اس کے بھائی کزن وغیرہ مل کے اس کو چلاتے ہیں. بیوٹیفل پلیس، انفینٹی اس کا نام ہے. 3rd ٹیئر پہ وہ ہے. اس کے نیچے، سوری ٹو یوز دا ورڈ، آئی وڈ ناٹ ریکمینڈ، ناٹ فار فیملیز. جو پڑھی لکھی فیملیز ہیں، جن کی لیڈیز کو ہائیجین کے ایشو ہیں، جن کو کھانا اچھا چاہیے. اب آپ گئے ہوئے وہاں گھومنے فیملی کے ساتھ، وہ تیل جس میں 100 دفعہ پوٹیٹو چپس فرائی ہو چکے ہیں، اسی میں آپ کو کڑھائی بھی مل رہی ہے، اسی میں آپ کو چپس بھی مل رہے ہیں وغیرہ. جان پیاری نہیں ہے، صحت پیاری نہیں ہے. 3 دن کے لیے موشنز لگ گئے تو کیا کرو گے؟ دوا لے جانا بھول گئے تو لوٹا پریڈ ہی ہوتی رہے گی. تو خدا را اگر افورڈ نہیں کر سکتے تو وہاں نہ جائیں، اور افورڈ کر سکتے ہیں پورے سال میں پیسہ جمع کریں. میرا اس سال پلان تھا، شاید کر سکوں شاید نہیں کر سکوں. 50,000 پر نائٹ، سوری فار 3 days 4 night کا میرا پلان ہے پر پرسن. اینڈ آئی ول گیو یو کوالٹی سروس بیکاز آئی بین دیئر تھرائس. آئی نو کہ میں آپ کو کہاں ٹھہراؤں گا، آئی نو وہاں کا کھانا کیسا ہے، آئی نو جیپ کا کیا خرچہ ہوگا، یہاں سے کس گاڑی میں لے کے جاؤں گا. یہ وہ ٹرکس آف دا ٹریڈ ہیں جو ہم سیکھتے ہیں. ٹور آپریٹرز بھی سیکھتے ہیں، لیکن وہ ماس اسکیل پہ کام کر رہے ہوتے ہیں. آپ ابھی لکھیں فیس بک پہ کہ جی آئی وانٹ ٹو گو، اسپیشلی اف یور اے وومن، اف یور اے لیڈی، اف یور اے گرل، آپ لکھیں جی مجھے 3 days 4 nights کے لیے جانا ہے کمراٹ، اور who's the best person، 250 لوگوں کا جواب آ جائے گا آپ کو، اور سب اپنی سروسز پیش کریں گے. تو خدا را یوٹیوب پہ ہم جیسے لوگ ہیں، ہمارے کلپس دیکھیں، فیس بک پہ جائیں، سوال پوچھیں. فری ایڈوائس ہم لوگ دے رہے ہوتے ہیں، اور یہ آج بھی فری ایڈوائس ہی تو میں دے رہا ہوں. تو پلیز اس کو وائرل کیجئے گا. اس لیے نہیں کہ میرے کوئی سبسکرائبرز بڑھے، میں کوئی پیسے کماؤں، نو نو نو. یہ صدقہ جاریہ ہے. آئی ڈونٹ، مطلب مجھے کوئی ایسی لوڑ نہیں ہے جو کہتے ہیں نا پنجابی میں، ہو جائیں گے سب جب سبسکرائبرز ہونے ہوں گے. میں آپ سے سبسکرائبرز کی بھیک نہیں مانگوں گا، صرف یہ چاہوں گا کہ جو بھی شوق رکھتا ہے نا ناردرن ایریاز جانے کا، کراچی، لاہور، فیصل آباد، حیدرآباد، بھائی پھیرو، پتوں کی، ساہیوال، سیالکوٹ، صحرائی علاقوں، زمینی علاقوں کے لوگوں خاص طور پہ یہ ضرور بھیجیں. مقامی آپ دیکھیں، سوات والے کبھی نہیں مرتے، ایبٹ آباد والے کبھی نہیں مرتے، اللہ نہ کرے، شانگلہ والے، ان جگہوں کے رہنے والے، اپر دیر کے رہنے والے، کوہستان کے رہنے والے، کشمیر کے رہنے والے، بیکاز یہ یوز ٹو ہے نا. بچپن سے ان کے بچے 4-6 سال کے 6,000 فیٹ کی پگڈنڈی پہ وہ بکریوں کی طرح کودتے پھر رہے ہوتے ہیں. ان کو دیکھ کے ہمیں ڈر لگتا ہے کہ اگر ذرا سا پیر پھسلا کہیں کا کہیں چلا جائے گا. میری وائف تو حیران ہوتی کیسی ان کی مائیں ہیں، کیسے ان کو کھلا چھوڑ دیتی ہے. میں ان کو سمجھاتا ہوں کہ جی یہ غربت یہ کراتی ہے، ٹھیک ہے. ان کے پاس کوئی سینٹورس مال نہیں ہے، کوئی ڈولمن مال نہیں ہے، یہی ان کی انٹرٹینمنٹ ہے. وہ کھڑے ہو کے روڈ پہ آپ کو مری وری سائڈ جائیں، آپ نتھیا گلی جائیں، اور کچھ نہیں ٹوپی پہنے ہوئے ایک بچہ آ جائے گا اور آپ کو لپٹ جائے گا کہ جی میں آپ کو نعت سناتا ہوں. اور آپ نے اگر وہ نعت سن لی، اب وہ پیسے مانگے گا، اب آپ پھنس گئے. تو اس حوالے سے آپ کو بھی ہوشیار ہونے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، نعت سننا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن جب اس نے نعت سنا دی تو پھر آپ کو پیسے دینے پڑیں گے. کیا کرے، وہ مجبور ہے نا اس بچے کی. وہ یوں کماتا ہے، چلو نعت پڑھ کے کما رہا ہے نا، کوئی آپ کی جیب تو نہیں کاٹ رہا.
بٹ اس کو بھی ہم جھڑکیاں دیں گے, اس کو بھی ہم گالیاں دیں گے, ٹھیک ہے نا. تو ہر خوبصورت مقام پر چٹائی بچھا کر بیٹھ جاتے ہیں یہ لوگ, مگر کھا پی کر سارا کچرا تو خدا را اپنے ساتھ لے جائیں. یہ تو مرگلہ ہلز پہ صبح شام یہ کام کر رہے ہوتے ہیں. ہمارا گروپ ہے فرینڈز آف مرگلہ ہلز, اس میں لوگ ہیں لٹرلی روزانہ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں. ایک لڑکا بڑا پاپولر ہو گیا, آج کل ٹی وی پہ آتا ہے, مجھے تو نام بھی یاد نہیں ہے, اویئرنیس مین کہلاتا ہے. اس کی تو زندگی وقف ہو گئی ہے مرگلہ ہلز کے لیے. صبح شام وہ کچرے کا تھیلا لے کے وہاں کھڑا ہوتا ہے اور وہ بھر رہا ہوتا ہے. روڈ چلتے لوگوں کو, اسٹوڈنٹس کو, عورتوں کو, مردوں کو, بچوں کو روکتا ہے اور سمجھاتا ہے خدا را یہ ہمارے ہلز ہیں, آپ کے ہیں, ان کو خراب نہیں کرو. کچرا لاؤ, کھاؤ پیو, سیور فوڈ کے ڈبے لاؤ, کچرے میں پھینکو, تھیلے میں پھینکو, نیچے لے آؤ, ٹھیک ہے. تو اٹس آر پلیس نا. اگر ہم گندا اس کو کریں گے تو ہم اپنی جگہ گندی کر رہے ہیں. اپنے گھر میں تو آپ گندی کرتے ہیں نا, آپ واش روم جاتے ہیں نا پیشاب کرنے کے لیے اور پوٹی کرنے کے لیے, اور فلش کرتے ہیں, 20 لیٹر پانی اس میں بہاتے ہیں. تو وہاں آپ سٹنگ کی بوتل بھی پھینک دیتے ہیں بنجوسا لیک میں. سیف الملوک اللہ معاف کرے کباڑ بن گیا ہے ہمارا. اور یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں, مقامی یہ کام نہیں کرتا. ہم پڑھے لکھے جاہل ہیں جو جا کے سیف الملوک میں ادھر سٹنگ کی بوتل پی, ادھر چپس کا ریپر پھاڑا, چپس کھائے, بوٹ میں سوار ہیں. ہم نے وہ پہننا نہیں ہے جو کون سا کہلاتا ہے لائف بوائے وٹ ایور, وہ جو لائف جیکٹ ہے, اور ہم ارسطو بن کے ہم اس میں جناب 10 کی جگہ 20 بندے چڑھے ہوئے ہوتے ہیں پیسہ بچانے کے چکر میں, اور وہ بوٹ الٹ جاتی ہے. پلیز ڈونٹ ڈو دیٹ فار گاڈ سیک. آگ چولہے پر جلائیں, زمین پر نہ لگائیں. مرگلہ ہلز میں آگ لگانا بین ہو گئی انہی حرکتوں کی وجہ سے. آئے دن وہاں آگے لگتی ہیں, ہمارے جنگلات ختم ہو رہے ہیں. تو جنگلات کے اندر کیمپنگ کریں, جب آگ لگائیں تو احتیاط کریں. جھیلوں, دریاؤں یا نالوں میں گند نہ ڈالیں خدا را. سیاحتی علاقوں میں مقامی انتظامیہ فوراً دریاؤں اور آبشار کنارے ہوٹلز بنانے, پانی یا پانی کے کنارے چارپائی میز لگا کر کھانے کھلانے والوں پر بھاری جرمانے عائد کر کے ان کو ہٹائے. بصورت دیگر اس تمام ہوٹلز, ایسے تمام ہوٹلوں کو سیل کر دیا جائے, جو ابھی ہو گیا ہے. بائی دا وے دفعہ 144 لگ گیا ہے. سوات ریور کے آس پاس جتنے ڈھابے ہیں کلوز ٹو دا ریور, سب پہ بین لگ گیا. اب دیکھیں نا, اس میں قصور کس کا تھا؟ انتظامیہ کا تھا, ان ہوٹل والوں کا تھا جہاں یہ لوگ رہ رہے تھے. اگر یہ رہ رہے تھے, اگر صرف وہاں سے پاس کر رہے تھے, تو پانی کے بیچ میں, اب چونکہ مقامی نہیں تھے نا, ان کو یہ بات پتہ ہی نہیں تھی. بظاہر اس کو وہ ایک آئی لینڈ سمجھ رہے تھے اور وہاں پہنچ گئے. اکثر لوکلز وہاں چارپائیاں, کھاٹیں, منجیاں ڈال کے مجھے پکوڑے کھلا رہے ہوتے ہیں. میں نے کھائے ہیں پکوڑے, کبھی بیچ میں دریا کے نہیں, سائڈ سے ادھر سے تھوڑا پانی ادھر آ رہا ہے, نو نیور, ہمیشہ کونے میں بیٹھ کے, نوئنگ دا فیکٹ کہ دریا ہے, کبھی بھی چل نکلے گا. پیچھے سے سیلاب آ گیا تو میں بچوں گا, اپنے بچوں کو بچاؤں گا, اپنی بیگم کو بچاؤں گا. ہم فیملی آف 5 ہیں. تو اتنی تو اللہ تعالیٰ نے مجھے عقل اور شعور دیا ہو نا کہ میں فورسی کر سکوں ان پرابلمس کو. ناگہانی آفت آپ سے پوچھ کے نہیں آئے گی. یہ ساری ناگہانی آفات ہی تو ہیں جو ابھی کچھ عرصے میں اس سیزن میں, اس مہینے میں جو اموات واقع ہو رہی ہے. تو ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے ہمیں. یہ عجب تماشا ہے, جہاں پانی سس روی سے بہ رہا ہو وہیں ٹیبل کرسیاں لگا دیں گے. انہی گزرگاہوں سے سالوں سے اپنے جو کہ قدرتی وجود رکھتی ہیں, ان پر ہوٹلز کی تعمیر ممنوع ہونی چاہیے. آج سے 1-2 سال پہلے آپ کو یاد ہوگا کلام میں ایک ہوٹل بنا تھا ایسے, اس کے ادھر سے پانی گزر رہا تھا, ادھر سے پانی گزر رہا تھا. میرا تو آج تک کلام جانا نہیں ہوا, میں نے دیکھا تو اپیرنٹلی کوئی 4 اسٹار ہوٹل تھا. اب جب سامنے سے پانی کا ریلا آتا ہے اور پانی یہاں سے اور یہاں سے میانڈرنگ کہتے ہیں اس کو انگریزی میں, ہو کے گزر جاتا ہے, تو بھائی تم نے بیچ میں ہوٹل کیوں بنایا؟ آج نہیں کل پانی آئے گا. اور وہ آیا اور وہ ہوٹل تباہ ہو گیا. خوش قسمتی یہ تھی کہ شاید اس میں کچھ تھا نہیں, آف سیزن تھے, لوکل جو ویٹرز وغیرہ تھے سب اٹھ کے بھاگ گئے. کروڑوں کا نقصان ہو گیا نا. تو جیسے پہلے میں نے کہا کہ آگ سے اور پانی سے اور اونچائی سے, اونچی اونچی بلڈنگوں پہ جا کے آپ پنگا کیوں لیتے ہیں؟ کیونکہ آپ کو جان پیاری نہیں ہے. آپ بس ٹھیک ہے فرسٹریٹڈ ہیں, شہر کی زندگی سے آپ بھاگ رہے ہیں. پلان کر کے آئیں, دیکھیں یوٹیوب پہ, فیس بک پہ کہاں جانا ہے, کہاں نہیں جانا ہے, کہاں بوڑھے والدین کو ساتھ لے جانا ہے, کہاں بچوں کو ساتھ لے جانا ہے, نونہال شیخ خوار بچے, کہاں لیڈیز جا سکتی, کہاں نہیں جا سکتی. پہلے خود جائیں, یارو دوستوں کے ساتھ جائیں.
میں کبھی بھی کسی نئی جگہ بیوی بچوں کے ساتھ نہیں جاتا. 2-3 دفعہ کمراٹ ہو کے آیا ہوں. محض اتفاق ہے کہ ابھی تک اپنی وائف کو، بیٹی کو نہیں لے جا سکا ہوں، بیٹے کو لے گیا ہوں. اور اب فلی ریڈی ہوں، نیکسٹ ٹائم جب بھی جاؤں گا بیوی اور بیٹی کو بھی لے جاؤں گا. مجھے پتہ ہے کہاں رہنا ہے، کہاں کھانا ہے، کیسے جانا ہے، یہاں سے کیسے ٹریول کرنا ہے. اسلام آباد سے تھل نامی ایک گاؤں کا سفر صرف 10 گھنٹے کا ہے جناب. اور چاہے میری اپنی گاڑی ہو، چاہے میں کوسٹر میں ہوں، 22 سیٹر میں ہوں، چاہے میں 12 سیٹر میں ہوں، آئی ہیو ٹو پلان اکارڈنگلی. میں کہاں رکوں گا، میں کہاں بریک لوں گا، چائے کہاں پیوں گا، کھانا کہاں کھاؤں گا، نماز کہاں پڑھوں گا. پلاننگ. ٹھیک ہے، پلاننگ بہت ضروری ہے. دوز ہو فیل ٹو پلان ٹو فیل. جنہوں نے پلان نہیں کیا دیٹ مینس انہوں نے اس بات کا پلان کر لیا کہ وہ فیل ہوں گے. ٹھیک ہے، تو ظاہر ہے کہ کامران لاشاری صاحب مالک تھے. اچھا سوری، ہاں، عطا آباد جھیل کنارے بنے ہنزا لکسس جس کی میں بات کر رہا ہوں کہ مثال آپ کے سامنے ہے. میں سمجھنے سے قاصر ہوں اس ہوٹل کو کیوں تعمیر کرنے کی اجازت دی گئی ان دا فرسٹ پلیس. کامران لاشاری صاحب جو ہمارے ایکس چیئرمین ہوتے تھے CDA کے، اپیرنٹلی مجھے سننے میں آیا یہ ہوٹل ان کا ہے. تو وہ چونکہ بیوروکریسی کا حصہ تھے اور چلتا پرزا تھے وہاں کے، آج کل لاہور میں بڑا کام کر رہے ہیں. لاجواب کام کیا تھا انہوں نے مشرف صاحب کے زمانے میں. ٹھیک ہے، تو انہوں نے اپنے ڈھنگ سے اجازت لے لی ہوگی شاید، اور اس جگہ پہ ہوٹل بنا لیا. آج جو سوات میں ہوا اس کے ذمہ دار ہوٹلز والے ہیں جو دریا میں کرسیاں لگا کر ناشتے لوگوں کو کرواتے ہیں. تو بھئی اگر کوئی لوکل یہ کام کر رہا ہے تو اس کی زیادتی ہے. آپ کو اگر پتہ نہیں ہے تو اتنی کامن سینس تو آپ رکھو کہ آپ یہ غلط کر رہے ہیں. بیوی بچوں کے ساتھ اپیرنٹلی 15 لوگ تھے ایک ہی خاندان کے. تو جس نے بھی ڈیسائیڈ کیا یہ ذمہ داری اس کے کندھوں پہ جاتی ہے نا، اس کو سوچنے کی ضرورت تھی میں کیا کر رہا ہوں عورتوں اور بچوں کے ساتھ. ناگہانی آفت وہ مول لے رہا تھا، اور مقامی انتظامیہ جو ہر وقت ریسکیو کے لیے پہنچ ہی نہیں پاتے. اب اس کے بعد گورنمنٹس ہمیشہ بعد میں ایکشن لیتی ہے. میں گورنمنٹ کو نہیں بلیم کروں گا، پاکستانی گورنمنٹ کو. دے ٹرائی دے بیسٹ. فوجی دے ٹرائی دے بیسٹ، پہنچ جاتے ہیں بیچارے، کام کرتے ہیں. میں نے کام کرتے ہوئے دیکھا ہے. گورنمنٹ کے لوگوں کو بھی، فوج کے لوگوں کو بھی، میرے یار دوست NGOs میں کام کرتے ہیں. میں زلزلہ جو آیا بالاکوٹ میں اس کے 1 مہینے بعد میں وہاں گیا تھا کام کرنا. اللہ اکبر، آئی کانٹ ایکسپلین. 1 مہینے کے بعد تک پرانے گوشت کی بدبو آ رہی تھی. میں نے وہ قبر دیکھی جہاں 22 پرائمری اسکول کے بچے ایک ساتھ دفنا دیے گئے تھے. پورا بالاکوٹ تہس نہس ہو گیا تھا. وہ ہوٹل پائن پارک ہوٹل جس میں میں نے کوئی 5-6 ٹورزم کی ٹولیاں بھجوائیں، خود رہا، اپنی والدہ کے اس کو لے کے گیا. مطیع اللہ جان صاحب اس کے انیشلی ویٹر ہوتے تھے. قاسم شاہ صاحب کا وہ ہوٹل تھا. انہوں نے بتایا کہ آدھا ہوٹل کسی زمانے میں سیلاب سے بہہ گیا تھا. اوپر سے گلیشیئر آیا تھا، پہاڑ ٹوٹا تھا، اور ارتھکویک آیا، سیلاب آیا اور پانی میں بہا کے لے گیا. آدھا ہوٹل میں 1986 سے جا رہا تھا، اور 2005 کے زلزلے میں جب میں وہاں گیا تو میں وہ ہوٹل ڈھونڈ رہا تھا. ہوٹل دور کی بات، وہ ٹیلا نہیں ملا مجھے. یہ جب آپ بالاکوٹ ریور کے اوپر سے برج کراس کر کے دوسری طرف جاتے ہیں، اوپر جیسے ایک ٹرن لے کے چڑھتے ہیں تو پہلا پائن پارک ہوٹل آتا تھا. جناب وہ ٹیلا ہی نہیں تھا، ہوٹل تو گیا پانی میں، وہ ٹیلا ہی اتار کے لے گیا پورا. دیٹ ہل از ناٹ دیر اینی مور جس پہ وہ ہوٹل بنا ہوا تھا. وہ الگ بات ہے آگے ان کی شوگران میں ہوٹلیں، ان کی ناران میں ہوٹلیں. اور اب لیٹلی مطیع اللہ جان who started as a waiter، اب وہ ماشاء اللہ پریزیڈنٹ ہیں کاغان ناران کی ہوٹل مینجمنٹ کے. ٹھیک ہے، محنت کی اس شخص نے. تو لوکلز کو بھی خیال رکھنے کی ضرورت ہے، انتظامیہ کو بھی خیال رکھنے کی ضرورت ہے، اپنی مدد آپ بھی کرنے کی ضرورت ہے. تو وادیوں کی سیاحت ضرور کریں، قدرتی حسن سے ضرور محسوس ہوگا، مگر احتیاط کا دامن نہ چھوڑیں، نیچر کے ساتھ نہ کھیلیں، مقامی روایات یا کلچر کا احترام کریں. میں دیکھتا ہوں اگین سوری ٹو سے، شہروں کے لوگ آ جاتے ہیں، لاؤڈ ہوتے ہیں، وہ اسٹیریو بجاتے ہیں، وہاں رات کو بون فائرز کرتے ہیں، ناٹ ریئلائزنگ. ٹھیک ہے، کوئی ایسی جگہ جیسے جہاز بانڈا ہے، اب وہ ہے ہی انٹرٹینمنٹ کی جگہ، وہ ہے ہی ہائیکرز پیراڈائز، کمرشل پلیس، وہ کوئی دور پرے کر کے لوگوں کی رہائشیں ہیں. تو وہاں تو جاتے ہی لوگ انجوائے کرتے ہیں. رات کو سمرز میں وہاں بون فائر ہوتا ہے کیونکہ ہم جیسوں کی جو طبیعت روشن ہو جاتی ہے، اتنی سردی پڑتی ہے، پہاڑ سامنے جو دیکھتے ہو برف میں بھرے ہوئے ہیں.
मई जून में उधर बर्फ़ पड़ी हुई होती है, और जुलाई अगस्त में जहाँ मानसून आया, बारिश शुरू हुई, वहाँ बर्फ़ पड़ना शुरू हो जाती है। तो वो तो इतनी हाइट पे है वो जगह है। तो ऐसी जगहों पे जाएं तो ठीक है, आप शोर शराबा करें, नाच गाना करें, लेकिन आप शहर के करीब जहाँ लोग रह रहे हैं, कोई बीमार है, कोई बूढ़ा है, वहाँ आप नाच गाना कर रहे हैं, वहाँ आप लाउड म्यूजिक बजा रहे हैं, वहाँ आप ऊंची आवाज़ में लड़के करते हैं, गालियाँ दे रहे हैं। तो खुदारा आपकी माँ बहनें नहीं है क्या? वो गालियाँ, वो ज़बान जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, वो अपने घर में कर सकते हैं? द आंसर इज़ अ क्लियर नो। सो प्लीज़ डोंट डू दैट, खुदा के वास्ते। और शायद यही वजह है मैं एथिक्स पढ़ाता हूँ आजकल, फ़लसफ़ा पढ़ाता हूँ। बावजूद इसके कि मैं कंप्यूटर साइंस में एसोसिएट हूँ, बैचलर्स इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में हूँ, मास्टर्स बिजनेस में हूँ, लेकिन इस कौम को अखलाकियात पढ़ाने की ज़रूरत है, इस कौम को फ़लसफ़ा और मंतक पढ़ाने की ज़रूरत है। और चूँकि मैं टीचर हूँ इतने अरसे से, 25 साल से, अमंगस्ट अदर थिंग्स, मेरा आई एम वेरी पैशनेट अबाउट दिस थिंग्स। सो मैं मैनेजमेंट की बात करता हूँ, मैं टूरिज़्म की बात करता हूँ, मैं तसव्वुफ़ की बात करता हूँ। तो आज ये टूरिज़्म के हवाले से आपके सामने हाजिर हुआ था। ये कुछ गुजारिशात हैं मेरी, और अपनी मदद आपके तहत आप चलें, इंशाअल्लाह वो वक्त आएगा, आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक, कि हमारी गवर्नमेंट भी समझेंगी इन चीज़ों को, करप्शन कम होगी, ख़त्म होगी, वो दौर आएगा इंशाअल्लाह। वो चेंज आप लाएंगे, स्पेशली माई यंगर जनरेशन। आई हैव हाई होप्स इन यू। मेरी प्रीवियस जनरेशन ने अगर नहीं किया, मेरी जनरेशन में कुछ इस चीज़ का शऊर है। हम तो, मैं, मेरे बेटे, एट टाइम्स, नॉट ऑलवेज, गार्बेज बैग्स लेके जाते हैं जब हम ट्रेल 5 पे और ट्रेल 3 पे और ट्रेल्स पे जाते हैं, जहाँ ज़्यादा लोग जाते हैं, चुप करके दस्ताने पहन के आपकी स्टिंग की खाली बोतलें उठाते हैं, आपके जूसेस के डब्बे हम उठाते हैं, आपके हम बिस्किट के और रैपर्स उठाते हैं, पॉपकॉर्न्स के और चिप्स के, वो जो आप गंद फेंक के वहाँ आते हैं, और आप पढ़े लिखे हैं। हम उठाते हैं, गार्बेज के थैले में डालते हैं, खाली थैला ले जाते हैं, भरा हुआ थैला नीचे लाते हैं। हाँ, जाहिर है अगर आपने नाक पहुँच के टिश्यू फेंका है तो वो वैसे भी पेरिशेबल आइटम है, वो डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। लेकिन आप वहाँ जाके सिगरेट फेंकेंगे, स्टिंग की बोतलें फेंकेंगे, चूरन चटनी जो आप खाते हैं वाओ एग्जाम की, उसके आप रैपर्स फेंकेंगे, शॉपिंग बैग्स फेंकेंगे, जिसको लोग मुकामी ज़बान में शॉपर कहते हैं। तो एक चीज़ ये भी बताता चलूँ कि शॉपर तो आप हैं। जैसे एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई होता है ना, एम्प्लॉयर वो जो आपको नौकरी देता है, आप और मैं एम्प्लॉई हैं, उसके नौकरी करते हैं, तो शॉपर तो आप हैं। वो कागज़ और प्लास्टिक का जो थैला है वो शॉपिंग बैग है, वो शॉपर नहीं है। शॉपर तो आप है जो शॉपिंग करता है। तो ये भी एक थोड़ी सी मैंने आपको अंग्रेज़ी आपकी सीधी कर दी। एज अ टीचर यही मेरा काम है। तो ये देखें, हाथ जोड़ रहा हूँ, खुदा के वास्ते, जान है तो जहान है, आप होंगे तो गाड़ी आगे चलेगी। अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें, अपने लवाहिकीन का ख्याल रखें, और अपने माहौल का ख्याल रखें। कूड़ा जो आप जमा करते हैं, चाहे आप कराची में रहते हैं, लाहौर में रहते हैं, इस्लामाबाद में रहते हैं, कहीं KDA होगा, कहीं LDA होगा, कहीं CDA होगा, शहर के लोग तो समझदार होने चाहिए ना। वो अपना कूड़ा बाहर रखते हैं, डब्बों में रखते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन वाले आते हैं, CDA वाले, KDA वाले, LDA वाले, FDA वाले, फैसलाबाद में कूड़ा आपका ले जाते हैं। कूड़ा आप अपने घर के सामने तो नहीं बिखेरते, अपने घर के अंदर तो ऐसे उठा के नहीं फेंकते ना। तो फिर जब आप बंजौसा लेक आते हैं कश्मीर में, जब आप सैफुल मलूक आते हैं, जब आप खानपुर डैम पे हमारे जाते हैं, जो अब उसके पास है, टैक्सिला के पास, जब आप हमारे जो सिमली डैम में आते हैं, इस्लामाबाद में है, आप हमारा जो रावल डैम में आते हैं, तो ज़रूर महसूस हो, पकोड़े ज़रूर खाएं, लेकिन जिस थैले में पकोड़े खाए हैं ना, उसको चुड़मुड़ करके यूँ ना फेंक दें, नज़र बचा के किसी की। बंदा नहीं देख रहा तो आपका रब तो देख रहा है ना यार, आपके नंबर कट रहे हैं खुदारा, उसको संभाल के रखें। अगर वो बहुत गंदा है तो कूड़े का शॉपिंग बैग साथ रखें, नहीं तो मैं तो जेब में डाल लेता हूँ। मैंने अगर कोई टॉफ़ी भी खाई, मैं उसका रैपर जेब में डाल लेता हूँ और वापस आता हूँ, किसी भी कूड़ेदान में डाल देता हूँ। हमारे शहरों में कूड़ेदान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी CDA जनरली अच्छा काम करती है, और जगहों की एडमिनिस्ट्रेशन से। अपेरेंटली लाहौर में भी मैंने सुना अच्छा काम हो रहा है, क्यों ना हो, हर जगह होना चाहिए। गिलगित हंजा में मुकामी लोग अपनी सेल्फ हेल्प से काम कर रहे हैं, स्कर्दू वाले अब ये कर रहे हैं। किसी स्टेज पे स्कर्दू में होटलें नहीं थी, अब होटलें बनना शुरू हो गई। अब जहाज डायरेक्ट कराची से स्कर्दू जा रहा है, तो जाहिर है वहाँ भी प्रेशर्स आएंगे। अब स्कर्दू की जो ड्राइव है इस्लामाबाद से कमोबेश 22 घंटे की ड्राइव है जनाब, रुकते रुकाते।
اب آپ کہیں کہ جی میں ڈائریکٹ 22 گھنٹے چلاؤں گا، میں تو بڑا ارستو میں وہاں پہنچ جاؤں گا، وہیں جا کے پھر میں سوؤں گا. تو یہ دیکھیں خدا کا واسطہ ہے، بیچ میں آپ بریک لے لیں 10-11 گھنٹے کے بعد، آپ چائے پئیں، رات کا کھانا کھائیں، شام میں پہنچ جائیں، بے شک انجوائے کریں، چل ماریں، خاص طور پہ اگر آپ فیملی کے ساتھ ہیں. ٹور آپریٹرس کیا کرتے ہیں، گاڑیاں لے جاتے ہیں ٹاپ و ٹاپ. اگین لوکل لینگویج میں یہ ایک مقولہ ہے کہ ٹاپ و ٹاپ ڈرائیور کو لے جاتے ہیں. وہ بھی تو انسان ہے یار، 22 آدمیوں کی زندگی اس کے آپ نے ہاتھ میں سپرد کی ہوئی ہے. چونکہ اس کو ٹھہرائیں گے رات کو، اس کا بھی خرچہ دینا پڑے گا. جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں وہ بھی رات کو ٹھہریں گے تو کھانا بھی کھائیں گے، ان کا بھی خرچہ دینا پڑے گا. تو لہٰذا یہ جو 15,000 والا معاملہ ہے نا، اس میں یہ گیم ہوتی ہے. دوپہر کا کھانا آپ کو نہیں کھلاتے. اب کچھ لوگ اس میں ایسے ہیں میرے جیسے جن کے میدے کے ریلیٹڈ ایشوز ہیں، میں تو ہر 4 گھنٹے میں کچھ نہ کچھ مجھے منچنگ چاہیے. اب اگر میں ان کے ساتھ جاؤں گا تو پھر میں الگ سے اپنا چاکلیٹس بھی میرے پاس ہوں گی، میرے پاس میں تو اپنی تیاری سے جاتا ہوں. ہم تو ہائیکرز ہیں، ہم تو پہاڑوں کے اوپر 3 دن گزارتے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ ہم کیسے بھوک مریں گے، کتنا ہمیں پانی چاہیے. ہم چاکلیٹوں پہ، ہم ڈرائی فروٹس پہ، ہم پرانے باسی روغنی نانوں پہ گزارا کر لیتے ہیں. تو ہماری ٹریننگ میں شامل ہے، تو ہماری گھٹی میں پڑا ہوا ہے. لیکن آپ فیملی کے ساتھ جا رہے ہیں، آپ یہ نہیں کر سکتے خدا را. تو گیو یور سیلف اے بریک، گیو یور ڈرائیور اے بریک. آپ کا ٹور آپریٹر اگر کہہ بھی رہا ہے نا کہ نہیں یہ 22 گھنٹے گاڑی چلائے گا، آئی تھنک یہ قصور آپ کا ہے. آپ لڑیں اس سے، آپ کہیں میں 5,000 روپے اوپر دیتا ہوں، آج رات ہم یہاں رکتے، گاڑی میں سلاؤ اس ڈرائیور کو، ذرا فریش ہو پھر یہ چلائے. وہ 22 بندوں کی گاڑی آپ نہیں چلا سکتے. 22 لوگوں کی جان ہتھیلی پہ رکھ کے وہ ٹور آپریٹر آپ کو ساتھ لے جاتا ہے. آپ بڑی خوشی خوشی جا رہے ہیں کہ جی بڑا سستا میں نے کمراٹ کا ٹرپ کر لیا ہے 15,000 روپے. جب آپ وہاں جائیں گے نا آپ کی طبیعت روشن ہو جائے گی. آپ اتنے تھکے ہوئے ہوں گے کہ آپ اگلے دن صبح 11 اور 12 بجے اٹھیں گے. یہ تو وہ جگہ تھی جہاں سورج طلوع ہوتا ہے، اس وقت اٹھنا چاہیے. تازہ ہوا لیں، واک پہ جائیں. 2 جنگا کر کے ایک آگے جگہ ہے، ڈرائیور جیپ والا 10,000 الگ سے لیتا ہے وہاں جانے کے، گھنٹے بھر کی ڈرائیو ہے. وہ جگہ جا کے دیکھنے کی جہاں دو آب ہے، 2 پانی آ کے ملتے ہیں، وہاں نسبتاً سکون ہے. ہم جیسے وہاں جاتے ہیں. کمراٹ میں تو اللہ معافی ہم نے مری بنا دیا ہے، سوری ٹو سے دیٹ، آل دو اسٹل کمراٹ از ہیون آن ارتھ. تھل اور کمراٹ کے بیچ میں 1-1.5 گھنٹے کا رستہ ہے. وہاں سے گلیشیئر کا پانی آ رہا ہے، کبھی وہ زیادہ آ جاتا ہے تو آگے جایا نہیں جا سکتا، روڈیں بند ہو جاتی ہیں. ابھی پچھلے سیزن میں ہیلی کاپٹر سے لوگوں کو واپس لانا پڑا. ان سب کو ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے. وہاں بے شک آپ کے پاس پجیرو ہو، فارچونر ہو، آپ بہت زبردست ایس یو وی چلاتے ہیں، خدا را رسک نہ لیں. مقامی جو وہاں کی لوکل جو گاڑیاں ہیں، لوکل ڈرائیور ہے، چاہے وہ 18 سال کا کیوں نہ ہو، خدا را اس کو پیسے دیں، وہ آپ کو تھل سے آگے لے کے جائے. آپ پنگا نہ لیں. ہم نے دیکھیں گاڑیاں کھڑے ہوتے ہوئے اس پانی کے بیچ میں آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، گاڑی سٹارٹ نہیں ہوتی، سمجھ ہی نہیں آتا، ہینڈل ہی نہیں کر سکتے. اتنے بڑے بڑے وہاں بولڈرز ہیں جن کے اوپر سے گاڑی گزارنی ہوتی ہے. تو آئی ایم شیور اینڈ آئی ہوپ کہ آپ کو یہ میسج سمجھ میں آیا ہوگا. پلیز اس کو خود بھی سنیں، غور سے سنیں، ضرور جائیں. پاکستان از ہیون آن ارتھ. شنگریلا جیسی جگہیں وچ از ہیون آن ارتھ. اسکردو میں ستپارا لیک، لوور کچورا، اپر کچورا، مطلب مجھے جیسے میں نے کہا 38 سال ہو گئے اور میں گوگل پہ ڈالتا ہوں، میں سنک کرتا ہوں اپنی چیزوں کو. میں بڑا خوش تھا کہ میں نے 300+ مقامات دیکھ لیے ہیں پاکستان میں. تو گوگل کو میں گوگل آنٹی کہتا ہوں. تو گوگل آنٹی نے بتایا کہ شیخ صاحب بہت مبارک ہو، آپ نے 300+ جگہیں دیکھ لی ہیں. بائی دا وے پاکستان میں، یہ میں 2 سال پرانی بات بتا رہا ہوں، شاید کوئی چینج آیا ہو، 1065 ٹورسٹ سائٹس ہیں، کراچی سے لے کے تو خنجراب پاس تک، سیالکوٹ کے بارڈر سے لے کے تو پاڑا چنار کے کونے تک، جو ون آف دا 7 ٹرائبل ایجنسیز ہے، جو اب فاٹا کا حصہ ہے اور اب کے پی کا حصہ ہے. وہ بارڈر ہے وہاں کا، جہاں آپ سنتے ہوں گے شاید شیعہ سنی فسادات ہوتے ہیں وغیرہ. کرم ایجنسی میں نہیں گیا ہوں، میرے وہاں اسٹوڈنٹس ہیں، ہمیشہ بلاتے ہیں. انہوں نے جو تصویریں دکھائی ہیں تو میں تو پاگل ہو گیا ہوں. تھوڑا سا انسیف ہے ہمارے لیے وہ جگہ، لیکن آئی پلان ٹو گو دیر انشاءاللہ ان دا along with these people who speak the local language. بہت کچھ ہے اس ملک میں دیکھنے کو. تو I was shocked and surprised کہ 1065 جگہیں ہیں اور میں نے پچھلے 38 سال میں 300 دیکھ کے میں بڑا چودھری بنا پھرتا ہوں کہ جی میں نے تو بہت کچھ دیکھ لیا. میں نے تو کچھ بھی نہیں دیکھا ابھی. ضرور دیکھیں، نکلیں. ڈونٹ بی اے couch potato.
گیٹ آؤٹ، ضرور ویکیشن لیں، ضرور آئیں اسلام آباد. آپ جہاز سے افورڈ نہیں کر سکتے، کراچی سے آپ ٹرین میں آئیں، پلان کر کے آئیں، اس حساب سے پیسہ رکھیں ذہن میں. آپ میری طرح اگر غریب آدمی ہے تو پورا سال پلاننگ کریں، پیسے جوڑیں، فیملی آف 5 کو لے کے آئیں، ٹرین سے آئیں، بائی روڈ آئیں، دائیو سے آئیں، ضرور آئیں، جائیں دیکھیں، بہاولپور دیکھیں، قلعہ دراوڑ دیکھیں، آپ ہمارا یہ روہتاس کا قلعہ دیکھیں آ کے جو نیچے ڈینا میں جہلم میں ہے. آپ میرپور جائیں، وہاں جو پانی ہے، وہ جو کون سا ڈیم ہے وہاں منگلا ڈیم ہے وہ دیکھیں، آپ خانپور ڈیم دیکھیں، آپ یہ والا جو سب سے بڑا اردن ڈیم ہے ہمارا دریائے سندھ پہ جو ہے، نام بھول رہا ہوں اس کا، وہ دیکھیں. دیر از ٹو مچ ٹو سی. میں کراچی کا رہنے والا باشندہ، بڑے زمانے سے یہاں آ گیا ہوں، میں نے مکلی کے ٹومز نہیں دیکھے، میں نے کینجر لیک نہیں دیکھی، میں نے منچر لیک نہیں دیکھی. کینجر شاید بچپن میں دیکھی تھی، مجھے کچھ اتنا یاد نہیں. دیر از سو مچ ٹو سی. سو پلیز ڈو گیٹ آؤٹ، ڈو انجوائے یور لائف، لیکن اپنی زندگی کو داؤ پہ نہ لگائے. میرے خیال سے میں تو جیسے میں کہتا ہوں نا، میں وہ مولوی ہوں جس سے آپ مائک نہیں چھین سکتے. آئی تھنک آئی مسٹ اسٹاپ ہیئر. اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں. مجھے اجازت دیجیے، پھر ملیں گے کسی اور کلپ کے حوالے سے. اور خدا را اس کلپ کو پھیلائیں جتنا پھیلا سکتے ہیں، تاکہ 25 کروڑ تک یہ میسج جائے. اور احتیاط رکھیں، ضرور گھومیں پھریں، ضرور آئیں ہمارے ناردرن ایریاز. میں اسلام آباد میں کیوں بیٹھا ہوں کراچی چھوڑ کے؟ 23 سال پہلے کیوں آیا تھا؟ فار دا لو آف دا ماؤنٹینس. مرگلا ہل میں ہم ہائیکنگ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. ہم سیریل ہائیکر، آپ نے سنا تو ہوگا سیریل کلر ہوتا ہے. میں اپنے آپ کو سیریل ہائیکر کہتا ہوں. آج کل اب ذرا تھوڑے سے کچھ ایشوز ہیں جس کی وجہ سے اتنی زیادہ نہیں ہو رہی. موسم آج کل حبس کا ہے، وہ بھی ایک وجہ ہے. لیکن جہاں موقع لگتا ہے شیخ صاحب پہاڑ اٹھتے ہیں. یعنی آئی ایم اے کیپریکون، آئی ایم اے ماؤنٹین گوٹ، تو آئی ہیو ٹو گو اپ دا ماؤنٹین. Nobody can stop me from doing that. میرا ایک آرٹیکل بھی ہے نیٹ پہ، لکھیں The mountains are calling, I must go. I'm sure وہ میرا ہی آرٹیکل کھلے گا. 115 پلس میرے آرٹیکلز ہیں اسکرپٹ پہ. The forts of Pakistan آپ لکھیں انٹرنیٹ پہ، گوگل کریں، I'm sure میرا آرٹیکل سب سے پہلے کھلے گا. 25-30 ہزار لوگوں نے اس کو پڑھا ہے. الحمدللہ I've got amazing fans, I've got amazing friends, I've got amazing fan following, 14,000 plus people on Facebook. I don't know, اس میں سے مشکل 2,000 میرے دوست ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، جاننے والے، رشتہ دار ہیں. واللہ عالم باقی کون ہے مجھے نہیں پتا. رائٹ؟ So that's how people start following you, people start liking you, people start loving you. Give them respect. بڑوں کی عزت کریں، چھوٹوں پہ شفقت کریں. پیار بانٹیں گے، پیار ملے گا. مجھے جائیں یوٹیوب پہ سرچ کریں، وانڈرنگ درویش لکھیں، میں آپ کے سامنے آ جاؤں گا. پتہ نہیں 400-500 میرے کلپس ہیں ڈفرینٹ موضوعات پہ. 3 ہی سبجیکٹس پہ میں بولتا ہوں یوزلی، ٹورزم، مینجمنٹ اور صوفزم. چلے جی، میں پھر شروع ہو گیا. اپنا خیال رکھیں، رب راکھا. اللہ حافظ.